اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر آپ کے ساتھ ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اللہ کی نعمت۔ واقعی اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ آج دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا شعبہ، ہفتہ وار اجتماع، اس کے ساتھ ساتھ مدنی کورسز اور بھی دعوت اسلامی سے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ جس طرح دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہفتہ وار اجتماع، یوں تو یہ ایک شعبہ ہے، ایک تو یہ کہ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا شعبہ، جی ہاں، سب سے پہلا شعبہ ہفتہ وار اجتماع، اور پھر بتدریج دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھتا رہا اور شعبہ جات بڑھتے رہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً یہ بھی بتائیں گے کہ دعوت اسلامی کا اجتماع کیسے شروع ہوا اور اب کہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان، بلکہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت فرماتے، ان کی تربیت کرتے، دین کی باتیں سکھاتے۔ تو یہ ایک انداز ہمارے اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی نے بھی اپنے طور پر یہ دینی کام ہفتہ وار اجتماع شروع کیا، اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور بہت سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آ گئی، انقلاب برپا ہو گیا، بدل گئی زندگیاں۔ تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم کچھ دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان گرامی بھی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی، اور ہمارے رکن شورا شاہد مدنی تو ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں، اور آج ایک اور بہت پیارے رکن شورا آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں۔ ہمارے رکن شورا فضیل بھائی، یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، اور فضیل بھائی سے جب بھی ملتا ہوں میری اپنی کیفیت ہے کہ حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم انہیں نظر بد سے بچائے۔ دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات لے کر چل رہے ہیں، وہ بھی سنیں گے ان سے کہ کون کون سے شعبہ جات یہ لے کر چل رہے ہیں۔ رکن شورا شاہد مدنی بھی اپنی برکتیں عطا فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات بھی ان کے پاس ہیں اور آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے بہت سینئر مدنی اور المدینۃ العلمیہ میں بڑی پرانی خدمات، ہمارے آصف مدنی بھائی، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں کرتے ہیں، یہ تربیت فرماتے ہیں۔ ہمارے نعت خواں عمر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم مل کر ساتھ رہیں گے اور آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تلاوت کلام پاک ہوگی انشاءاللہ، تو توجہ سے سنیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں خوب خوب تلاوت قرآن کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں،
نیکیاں ہیں، ثواب ہے، اجر ہے۔ یوں تو ہم دن بھر میں کئی مصروفیات مشغولیات رکھتے ہیں، لیکن اس میں خاص وقت تلاوت قرآن کے لیے بھی ہو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، بہت زیادہ درود پاک پڑھے گا، تو کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نعت کا ہدیہ، نعت کا گلدستہ انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نعت خواہ انشاءاللہ آپ کو نعت شریف بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ چاند ہے وہ جہان کی، ہاں چاند ہے وہ جہان کی، چاند ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں
بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، 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 دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو، صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائے، صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائے، آقا صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائے، او بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی
کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، کاش کاش محلے میں جگہ ان ملی ہو، محفوظ صدا رکھنا شاداب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاداب ادبوں سے، اور مجھے سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھے سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، عطار ہمارا ہے سر حشر، اسے کاش عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، سر حشر اسے کاش دستے شہ بدحا سے یہی جی ملی ہو، دستے شہ بدحا سے یہی جی ملی ہو، دستے شہ بدحا سے یہی جی ملی ہو، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! امیر علیہ سنت کے کلام عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے، اور واقعی کس کیفیت میں لکھتے ہوں گے۔ اللہ کریم ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ رکن شورا فضیل بھائی بھی ہیں، رکن شورا شاہد مدنی بھی ہیں، اور دعوت اسلامی کا اتنا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور شعبے بھی اس طرح ہمارے تبدیل ہوتے ہیں بعض اوقات، اور یہ محبتیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ، بلکہ ہے ہی ایسا کہ جو جس شعبے کا رکن شورا ہے، یعنی شورا کی طرف سے جو شعبہ جس رکن شورا کا ہے، وہ ہم سب کے نگران ہیں۔ جیسے نیک اعمال، جو مدنی انعامات، اب نیک اعمال اس کا نام ہے، تو فضیل بھائی کے پاس یہ بھی شعبہ ہے۔ اب اگرچہ میرے پاس کتنے ہی شعبہ جات ہوں، کتنی ہی ذمہ داریاں ہوں، لیکن نیک اعمال سے متعلق جو میں نے کچھ پوچھنا ہوگا تو میرے نگران فضیل بھائی ہی ہے۔ اسلامی بہنوں کا جو دینی کام ہے، یہ رکن شورا ہمارے شاہد مدنی بھائی کے پاس ہے۔ تو اگر اسلامی بہنوں میں نے بھی اگر بیان کرنا یا کوئی ایسی معاملہ ڈسکس کرنے، تو میں رکن شورا شاہد مدنی سے کروں گا۔ یقین کریں گے اتنی خوبصورتی ہے اس کام کی، اتنی خوبصورتی ہے اور ایسا حسن ہے، اور اللہ ہماری محبت سلامت رکھے۔
یہ بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا صدقہ اور فیضان ہے کہ دل اور محبتیں ایسی ہیں کہ سمجھ لیجئے سگے بھائی سے بڑھ کر، واقعی الحمدللہ۔ وہ آپس میں ملتے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں۔ نظام کا حسن ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا، اور اس میں نظام بڑھتا بھی ہے، پھلتا پھولتا بھی ہے، اور سلامت بھی رہتے ہیں کہ الحمدللہ جو جس کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں وہ جتنا جانتا ہے تو اتنا کوئی دوسرا کم جانتا ہوگا، اور اسی کے ہاتھ سے سارے کام ہوں، اس میں نظام بڑا بہترین چلتا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے امیر سنت کی برکت سے۔ تو بعض اوقات ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ کون سا شعبہ کس کے کیا پاس ہے۔ بھولتے کیوں ہیں؟ اصل میں شعبے ایک تو تبدیل ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی، ایک تو شعبے تبدیلی بھی ہوتی ہے نا یا کچھ اب عرصے بعد جیسے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اثاثہ جات پراپرٹی، یہ پہلے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کے پاس تھا، جی جی ابھی شورا کے پچھلے 1 یا 2 مشورے پہلے میرے پاس آیا۔ تعمیرات کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ، یہ رکن شورا ابراہیم باپو کے پاس تھا، جی جی یہ میرے پاس آ گیا۔ اب وہ تبدیلیاں ہمارے یہاں ایسے ہوتی ہیں کہ یہ شعبہ ان کو دے دیں، ان کو دے دیں، یہ ہوتا رہتا ہے، کام کا حصہ ہے یہ۔ ہمارے کچھ شعبہ جات جیسے رابطہ بالعلماء، جی شاید بھائی آپ کے پاس رہا یہ پہلے 16 سال تقریباً رہا ہے۔ 16 سال ماشاء اللہ ریکارڈ قائم کیا آپ نے۔ اگر اس وقت کوئی اللہ بچہ ہوا ہو جس دن آپ کو شعبہ ملا ہو تو وہ تو منازل پہ پہنچ گیا ہو۔ 16 سال ماشاءاللہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی۔ اچھا، آپ کے تو ذمہ داریاں ملتی ہیں نا، تو جو ہم جیسے ہیں جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو جب وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں مثلا نظام کی بہتری کے لیے، تو وہ پھر لسٹ بھی ہمیں بعض اوقات ہمیں بھی سامنے رکھنی پڑتی ہے کہ یار اب یہ مسئلہ آئے گا تو اس رکن شورا کے پاس ہے۔ صحیح تو فرمایا۔ یہ الحمدللہ نظام کا حسن بھی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ یار ابھی میں نیا نیا آیا ہوں، یہ ہے ہمارا مسئلہ اسی طرح وہ ڈیل کرتے ہیں جس طرح کو پہلے شعبے والے کرتے تھے، صحیح جس طرح فرمایا۔ پہلی ذمہ داری تھی۔ فضل بھائی، آپ کے شعبہ جات ذرا بتائیں کیا کیا ہیں؟ ضمنی شعبہ جات بھی ہوتے ہیں، ایک تو ڈائریکٹلی ہوتے ہیں اور بعضوں کا ضمنی بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو جو بتا سکیں آپ بتائیں بھائی۔ اس میں ایک شعبہ تو میرا نیک اعمال کا شعبہ ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اور جیل میں جو قیدی ہیں ان کے لیے بھی نیک اعمال عطا فرمائے، اور وہ 52 ہیں۔ اسی طرح گونگے بہرے نابینا معذور اسلامی بھائی ہیں، ان کے لیے 27 نیک اعمال عطا فرمائے۔ تو یہ باکردار مسلمان بننے کے لیے ایک بہترین رسالہ ہے، تقویٰ پانے کے لیے، پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے، اور شریعت اور علم سیکھنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور ایک مسلمان کو دن کیسے گزارنا چاہیے، رات کیسے گزارنی چاہیے، تو نگاہ کی حفاظت، تو زبان کی حفاظت، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، ظاہر کی اصلاح باطن کی اصلاح، یہ نیک اعمال میں ہے۔ اس میں پھر جو ہے وہ سحری اجتماعات کا بھی ایک ذیلی شعبہ ہو جاتا ہے، تو تہجد اجتماعات بھی ہو جاتا ہے، تو فجر کے بعد جو تفسیر سنانے کا ایک بہت اہم اور دینی کام ہے ہمارا، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شعبہ ہمارا مدنی کورسز کا شعبہ ہے میرے پاس، جس میں فیضان نماز کورس، اصلاح اعمال کورس، 12 دینی کام کورس، 63 دن کا مدنی تربیتی کورس اس میں کروایا جاتا ہے۔ پھر یہی کورس جو ہے وہ شارٹ بھی کروائے جاتے ہیں، کہ جس میں طہارت کورس، وضو کورس، غسل کورس، نماز کے شرائط کورس، فرائض کورس، واجبات کورس، مفسدات کورس، اسی طرح کوئی ایونٹس آتے ہیں تو جیسے رمضان آیا تو روزہ کورس ہو گیا، بقرعید آئی تو قربانی کورس ہو گیا، تو زکوٰۃ کورس ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے شارٹ کورسز جو ہیں اس میں ہوتے ہیں، اور تو یہ ایک شعبہ ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف، جو ماہ رمضان اعتکاف ہوتا ہے، یہ شعبہ بھی الحمدللہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے پچھلے سال جو ہے ہم 16,000 اعتکاف کروانے کا ہمارا ہدف تھا، یہ دنیا بھر میں الحمدللہ، اور اس کی لسٹیں وغیرہ بھی ہم تیار کر رہے تھے، لیکن جو سچویشن تھی، جو حالات تھے، تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکا۔ اور الحمدللہ اس شعبے میں تو ہمارا ہدف جو نگران پاکستان کی طرف سے ہمیں ملا ہے، 1 لاکھ اعتکاف کروانے کا ملا ہے۔ بات ہے 1 لاکھ اعتکاف۔ 99,000 تو ہمارے ذیلی حلقے ہیں، اس سے پلس ہی ہیں، اتنے ذیلی حلقے ہیں۔ یہ بتدریج انشاءاللہ کوئی ہم 6-7 سال میں اس پر ہم پہنچیں گے انشاءاللہ الکریم، کیونکہ مساجد بھی ہے الحمدللہ، اور پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کے اعتکاف ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے لوگ نوجوان بہت آتے ہیں، اور بعض مساجد میں تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو سلانا بھی تو ہے نا، کیپیسٹی بھی تو ہے مسجد کی کہ بھئی مسجد کتنی ہے، اب سو ہی نہیں سکے تو پھر تو آزمائش ہو جائے گی۔ تو اب ہم اس کو جو ہے وہ تقسیم پر تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ شورا ہی تقسیم ہمیں دیتی ہے، آپ کو یہ سب پتہ ہی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے یہ ایک اعتکاف کا شعبہ بھی ہمارے پاس ہے، بیرون ملک میں بھی الحمدللہ اعتکاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہفتہ وار اجتماع
کا شعبہ، مدنی مذاکرے کا شعبہ، الحمدللہ دنیا بھر میں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. اور ہفتہ وار اجتماع کا میں کچھ آپ کو بتاؤں، پہلے آپ نے یہی لیا تو میں بتاؤں دنیا بھر کا بتاؤں. پاکستان میں تو الحمدللہ یہ عز و جل ڈھیر سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں ہماری شرکت کرتی ہے. اور یہ شرکا ایوریج ہے جی، شرکا خالی ایک پاکستان. ہفتے کی بات چل رہی ہے جی صرف پاکستان کی بات ہو رہی میرے ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہمارے رکن شورا فضیل بھائی نے بتایا، دعوت اسلامی کے اجتماعات ویکلی ہوتے ہیں، تقریباً جمعرات ہی ہوتے ہیں. یعنی ہر ہفتے کم و بیش 1 لاکھ افراد یہ کسی میدان میں جمع کریں تو پتہ چل جائے. مختلف شہر، گاؤں وغیرہ پاکستان کے تقریباً چھوٹے بڑے شہروں میں، کئی جگہ گاؤں میں بھی، یہاں تک کہ کے پی کے ہو تو پہاڑی علاقے ہوں، کشمیر ہو تو وہاں کے پہاڑی علاقے ہوں، تو گلگت بلتستان ہو تو بلوچستان کے صحرا ہوں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات یہ چھوٹا فگر نہیں ہے کہ ہر ہفتے، یہ نہیں کہ کوئی سال میں 6 مہینے میں یا مہینے میں کر کے چھوڑ دیں. اور ایک اور اس کی بہت بڑی خوبصورتی کہ کئی جگہ، میرے خیال میں اکثر جگہ مبلغ کا پتہ نہیں ہوتا بیان کون کریں گے. کئی جگہ اگر اراکین شورا کا ہے جدول یا سفر یا بیان تو الگ بات ہے، ورنہ نارملی جو ہے وہ وہاں کے مقامی مبلغین ہی بیان کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ مقصد اس طرح کا نہیں ہے کہ ہر اجتماع کے مبلغ کی تشہیر کی جائے. تو وداؤٹ کسی شخصیت اور وداؤٹ اینی اناؤنسمنٹ ویکلی اجتماعات ریگولر بیس پر اور ویکلی بیس پر صرف پاکستان، ابھی اوورسیز نہیں لیا، یو کے نہیں لیا، ہند نہیں لیا، بنگلہ دیش نہیں لیا. اور رکن شورا انشاءاللہ بتائیں گے، یہ کچھ کلپس بھی دکھائیں گے آپ کے کہاں کا کیا ہے. 564 مقامات پر اوورسیز میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، جس 564 کچھ میں نام لیتا ہوں: یو کے، یورپ، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، ڈنمارک، کوریا، چائنا، فرانس، موزمبیک، گریس، انڈونیشیا، سری لنکا، یوگنڈا، کینیا، موریشس، ہند، نیوزی لینڈ، بحرین، کویت، عمان، گائنا، تھائی لینڈ، ملاویہ، ترکی، تنزانیہ، آسٹریلیا، بیلجیم، ملائیشیا، ہانگ کانگ، فجی، خلیجی ممالک، نیپال، بنگلہ دیش، زمبابوے، قطر، جارڈن، کرغستان، گھانا، نائجیریا، کولمبو اور تاجکستان پہ بھی الحمدللہ یہ اجتماعات ہمارے اوورسیز میں بھی یہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 564 مقامات پر الحمدللہ ہوتے ہیں. اور پچھلے دنوں جب یہ حالات تھے ہمارے کہ پینڈیمک سچویشن تھی تو اس میں ہم گیدرنگ نہیں کر سکتے تھے، تو اس میں پھر ہم آن لائن اس کا یہ سلسلہ ہوا الحمدللہ. فیس بک کے ذریعے یہ ہمارا اجتماعات کا سلسلہ ہوا، اور دیگر جو نیٹ کے ذریعے ہماری یہ ترکیبیں چلتی رہی اللہ کی رحمت سے. اور اس میں بھی ایک اچھی تعداد نے ہمارے پاس گھروں میں بیٹھ کر اور اللہ کی رحمت سے شرکت کی. تو جیسا آپ نے بتایا کہ ہفتہ وار اجتماع میں ہم مبلغ کا ہمارا اعلان نہیں ہوتا، تو ہمارا طے بھی یہی ہے کہ اراکین شورا جو ہوتے ہیں تو ان کی حوالے سے تو تشہیر ہوتی ہے، لیکن دیگر مبلغ کا واقعی نہیں پتہ ہوتا. اور اللہ کی رحمت سے ہفتہ وار اجتماع میں جو ہمارا ایک پورا شیڈیول بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے ایک پورا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، پوری مجالس بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارے ریجن جو ہماری ایک تقسیم ہے اس پر تقرر بھی ہوتے ہیں. اور جو پوائنٹ ہوتا ہے جہاں ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں باقاعدہ 4 رکنی مجلس ہماری ہوتی ہے جس کے کام ہوتے ہیں پورے اجتماع کو مینیج کرنا. اور ہم کئی ایک سہولیات کا بھی اس میں ہم خیال رکھتے ہیں، جیسے کوئی اسلامی بھائی آتے ہیں تو ان کو پارکنگ کی سہولت دینے کے لیے باقاعدہ پارکنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں پارکنگ ان کو دی جاتی ہے، اور وہ پارکنگ کے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کو جگہ پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ آتے ہیں اس پہ پارک کرتے ہیں. اور وہاں پر باقاعدہ اسلام بھائی کھڑے ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت وغیرہ بھی کرتے ہیں. پھر وہ گیٹ پر آئیں گے تو ہمارے طے شدہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پر خیر خواہ ہوتے ہیں جو یہ آتے ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. وضو خانہ کہاں ہے تو واش روم کہاں ہے، اس طرح کی وہ پانی کی سبیل کہاں ہے، تو شوز اسٹینڈ جوتے وغیرہ رکھنے کے لیے اس کی بھی سہولت کا ہمارے یہاں پر طے شدہ ہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے. پھر مسجد کی صفائی، ساؤنڈ سسٹم، پھر تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا. اور یہ اللہ کی رحمت سے اس کی 3 نشستیں ہماری ہوتی ہے. تو بات وہی ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا پہلا دینی کام، اور شروع میں بہت یہی کام تھا تو بہت زیادہ ایک مبلغین کی تعداد جو شروع میں بنی وہ ہفتہ وار اجتماع سے ہی بنی. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ دل کی چوٹ ہوتی ہے، اب چوٹ کہاں لگ جائے؟ دیکھیں تلاوت ہے، تلاوت کی خود اپنی ایک برکت ہے، یہاں لگ گئی چوٹ. نعت ہے، نعت میں چوٹ لگ گئی، بیان میں لگ گئی، ذکر ہے، دعا ہے، پھر ملاقات ہے، پھر حلقے لگتے ہیں ہمارے، پھر رات اسلام بھائی گزارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر یہ اشراق و چاش تک پورے اجتماع کا ہمارا سلسلہ لیتا ہے. اللہ کے کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے رکن شورا تو ایک لائن میں بتا گئے یہ کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. آپ ذرا غور کریں،
آپ کے میرے گھر میں تقریب ہو اور ایک ٹائم کے لیے کوئی آئے، اس کو مینیج کرنا کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہے دعوت اسلامی کی برکات۔ تبھی تو کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، کچھ تاثرات بھی ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد امجد عطائی، میرا تعلق لاہور کی جوہر ٹاؤن کابینہ سے۔ میرا مدنی ماحول میں آنے کا ذریعہ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش، نمازوں کا ذہن پہلے ہی تھا لیکن اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی وجہ سے مدنی ماحول میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تبار سنو تو برے اجتماع میں شرکت کی دعوت ملتی رہی، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن اسلامی بھائیوں نے دیا، جس کی وجہ سے امیر علیہ سنت برکاتہ عالیہ کی نظر کرم سے مدنی ماحول میں آنے کی سعادت ملی۔ جب سے مدنی ماحول میں آیا ہوں الحمدللہ نیک امال امیر صلاح، جس کا پہلے مدنی انعامات نام تھا، تو جو مرشد سے امیر علیہ سنت کی برکت سے، حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے اور دعوت اسلامی کے فیضان سے مدنی انعامات اور نیک امال کا جائزہ لیتے ہوئے تقریباً مجھے 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ ہفتہ سنت و برے اجتماع میں رات اعتکاف کرنے کا ذہن میرے سنت برکاتہ کی ترکیب سے نیک امال کا ان پر عمل کرتے ہوئے یہ تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہے، دعوت اسلامی کو 40 سال مکمل ہوئے۔ میں دعوت اسلامی میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی برکت سے آیا اور الحمدللہ آج میرے پاس کابینہ سطح پر شعبہ ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے کی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ امیر سنت، جزاک اللہ دعوت اسلامی۔ جزاک اللہ امیر علیہ سنت، جزاک اللہ دعوت اسلامی۔ شکریہ عطار کا۔ ہفتہ وار اجتماع میں مجھے یاد ہے جب گلزار حبیب میں ہوتا تھا تو میں حیدرآباد میں تھا، میرے ایک جاننے والے تھے، ان کو لایا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا ذہن نہیں بنتا، ہٹ جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، مولوی لوگ ہیں گھیر لیں گے، تو میں نے ذہن بنایا چلیے دعا ہوگی ذکر ہوگا۔ آ گئے، آنے کے بعد اجتماع میں شرکت کی۔ شرکت کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے دعا وغیرہ کے بعد تو میں وہ منظر بھولتا نہیں، مجھے بڑی حیرت سے کہنے لگے علی بھائی یار آپ کے یہاں تو بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ میں یہی سوچتا رہا کہ عموماً گیدرنگ میں جلسوں میں اس طرح جو ہوتا ہے کسی نہ کسی کے خلاف بولتے ہیں، اور آپ کے یہاں تو کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں، اور اتنی باتیں کی، اتنی پیاری باتیں کی، ساری پازیٹیو باتیں کی، سیکھنے کی تھی، کیا کیفیت تھی ذکر میں، کیا لذت تھی دعا میں، یعنی ان کی کیفیت چینج ہو گئی۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب بندے لوگ جمع ہوں گے تو ہوتا ہی ہے ادھر ادھر ٹاپک چلے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی سکھاتی ہے، تربیت کرتی ہے اور زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ایک ایسی مینجمنٹ نہ صرف کراچی، نہ صرف سندھ، نہ صرف پاکستان، بلکہ دنیا بھر کے اجتماعات کے نیٹ ورک کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بیانات کے ٹاپک، اس کی مجالس، اس کا سسٹم، اس کا نیٹ ورک۔ تو کچھ ہمارے پاس مناظر ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے کہ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا ملایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے کہ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے کہ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، ہم تھے عاصی مومن کامل
عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے کہ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ فلموں گانوں اور باجوں سے دلا کر کے نجات، فلموں گانوں اور باجوں سے دلا کر کے نجات، مدنی انعامات کا عامل بنایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے دعوت اسلامی کی۔ یوں تو ہم 2-2.5 منٹ میں دیکھ کے نکل گئے یہ، اور تقریباً 2020 فیبروری سے پینڈیمک سچویشن ہے، کووڈ کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، تو جہاں اجازت ملتی ہے دعوت اسلامی وہیں اجتماع کرتی ہے، ورنہ ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا کہ نہیں تھی پرمیشن گیدرنگ جمع کرنے کی، تو دعوت اسلامی الحمدللہ جو رولز ہوتے ہیں، جو ہدایات ہوتی ہیں، جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ایک پوزیشن آئی کہ دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماعات گیدرنگ روک دی گئی، لیکن کام تو ہمارا رکتا نہیں، تو پھر مدنی چینل کے ذریعے آن لائن یہ چلتا رہا، اور یوں سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے خود کئی اراکین شورا کے بیانات زوم کے ذریعے ہوئے، اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں پر بیٹھ کے جو ہے وہ اجتماعات میں شرکت کی۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی، کام کیسے رکے گا، چلتا چلا جا رہا ہے۔ میرا اپنا بھی کئی کنٹریز میں سفر ہوا، بنگلہ دیش میں جو ہے وہ دیکھا تو وہاں کے کئی شہروں میں ہفتہ وار اجتماعات، یورپ سفر ہوا تو وہاں فرانس میں ہفتہ وار اجتماع، فرانس میں پیرس میں فیضان مدینہ موجود ہے، جرمنی میں کئی شہروں میں اجتماعات، وہاں شرکت ہوئی، اسی طرح بیلجیم کے اندر ہفتہ وار اجتماع۔ تو جب دیکھتے ہیں تو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اٹلی میں، اسپین میں، یونان میں۔ یہ تو وہ جو میں نے شرکت کی، بیانات کا بھی موقع ملا، شرکت کا بھی موقع ملا، نیپال میں، اور کئی لوگ ملتے ہیں یہ کہ یوں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں۔ تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی دنیا میں جہاں ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ کنیکٹ رہیں، اگرچہ مدنی چینل کی سہولت یہ مل گئی ہے، لیکن جو اسلامی بھائی ہیں وہ باہر نکلیں، اور باہر نکل کر جو ہے وہ اجتماع میں شرکت کریں۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے شہر میں یا شہر کے قریب ترین مقام پر ہفتہ وار اجتماع مل جائے گا۔ فزیکلی شرکت کریں گے، اس کی برکت ہی کچھ اور ہے، ماحول ملے گا، گیدرنگ ملے گی، تو سستی نہیں کرنی ہے اور نکلنا ہے آپ نے۔ نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دعوت اسلامی تو الحمدللہ اصلاح امت کا یہ کام لے کر چل رہی ہے۔ رکن شورا شاہد مدنی بھائی یہ ہمارے شعبے کو دیکھتے ہیں، تو شاید بھائی اسلامی بہنوں کے اجتماعات کے متعلق کیا بتائیں گے آپ؟ اصل میں اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہیں وہ اسلامی بھائیوں سے زیادہ ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مائک پر بیان وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تو ہمارا یہ طے ہے کہ جب ایک مقام پر 50 اسلامی بہنیں آنا شروع ہو جائیں گی تو اب اس اجتماع کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ اچھا، تو یوں ہم نے میکسیمم تعداد جو ہے وہ 50 رکھی ہوئی ہے۔ تو یوں اسلامی بہنوں کے ہمارا ہدف ہے کہ ہر ذیلی حلقے کے اندر اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع ہو۔ اور ذیلی حلقے میں 8000 سے زیادہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ جی جی جی، یہ پاکستان میں ہے، اور بیرون ملک کی ملا لیں تو پھر الحمدللہ عز و جل یہ 12,000 کے لگ بھگ اجتماعات ہو جاتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماعات ہفتہ اسلامی وار بہنوں کے؟ اجتماع ہر ہفتے 12,000؟ اور ان میں جو اوسطاً جو تعداد ہے وہ 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یعنی مہینے میں 12 لاکھ کا ٹرن اوور ہوتا ہے جی 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 پورے مہینے میں۔ 4 ہفتے عموماً 4 جمعرات آتی ہے عموماً۔ جی جی ذیل بھائی تو اسلامی بھائیوں سے بازی لے گئی۔ تقسیم ہے نا، وہ ان کا ہوتا ذیلی سطح پر ہے۔ اچھا، جی ہاں، لیکن کوانٹٹی اور شرکا دونوں میں۔ جی ہاں۔ اچھا، ہفتہ وار اجتماع کی ایک اور خصوصیت مجھے بیان کرنی تھی، وہ اسلامی بھائیوں کے اجتماعات ہوں یا اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوں، ان میں جو بیان ہوتا ہے وہ اس کا بھی ایک پورا پروسیجر ہے۔ المدینۃ العلمیہ جو ہمارا تصنیف و تعلیف کا بہترین شعبہ ہے، اور اس میں علماء بیٹھ کر تحریری کام کرتے ہیں، تو اس کا ایک شعبہ جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع کے بیانات کی تیاری کا بھی ہے، جس کو نگران پاک مشاورت حاجی ابو رجب رکن شورا محمد شاہد اتاری آج کل دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ فیصل آباد المدینۃ العلمیہ میں ہی بیانات تیار ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ باقاعدہ پہلے بیان تیار ہوتا ہے، اور یہ برسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے،
اور اس چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ جو بیان پہلے ہو گیا ہے دوبارہ وہ رپیٹ نہ ہو جائے، بلکہ اس کے اندر نیا مواد ہو اور نئے موضوعات ہوں۔ ایک سال پہلے نئے موضوعات بھی تیار ہو جاتے ہیں جو پھر متعلقہ اراکین شورا اور اسلامی بھائی سے چیک کرتے ہیں، اس کے مندرجات کیا ہوں گے، بیان کیا کیا جائے گا، تو وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں اور اس کے مطابق بیان تیار ہوتا ہے۔ بیان تیار ہونے کے بعد سے حاجی شاہ صاحب چیک کرتے ہیں اور پھر مفتی صاحب سے بھی باقاعدہ تفتیش کروائی جاتی ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، اور پھر جو ہے وہ ہر جگہ یہ بیان پوری دنیا کے اندر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں یہ بیان بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے؟ ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، تھوڑا یعنی بیرون ملک کا اور پاکستان کا تھوڑا مختلف ہے، یہ ٹاپک مختلف ہوتا ہے، مختلف زبانوں میں بھی ہوتا ہوگا، مختلف زبانوں میں بھی ٹرانسلیشن اس کی ہوتی ہے، انگلش میں، بنگلہ میں، ہندی میں، انگلش میں، اور کئی دوسری زبانوں کے اندر بھی اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ٹاپک تیار کر کے پورے پاکستان کے ہفتہ وار اجتماعات، بعض اوقات اوورسیز کے حساب سے کچھ چینجز کبھی کبھار ہوتی ہے یہ، لیکن ایک ٹاپک پر بیان تیار کر کے دینا ہمیں تو پکا بکایا بنا بنایا مل رہا ہے۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ جب میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا تو مجھے بتایا کہ اوائل میں جب حیدرآباد میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع شروع ہوا تو وہاں اتنے مبلغین نہیں تھے، ظاہر بات ہے شروع میں امیر علیہ سنت تنہا تھے، پھر ایک ایک کو بناتے گئے چلتے گئے، تو کراچی سے مبلغ آتے تھے حیدرآباد اور وہ ہفتہ وار اجتماع میں بیان بھی کرتے تھے، اور ہفتہ وار اجتماع میں بیان کے بعد وہ وہاں کے مقامی مبلغین کو بٹھا کر بیان سکھاتے تھے کہ آپ نے بیان کرنا کیسا ہے۔ یوں چراغ سے چراغ جلتا گیا، کام بڑھتا گیا۔ آج تو اتنے مبلغین ہیں کہ شاید ہمارے پاس انڈیکس بھی نہ ہو، مبلغین، مبلغات، اور اتنے مبلغین ماشاءاللہ، واقعی پھر کیوں نہ کہیں شکریہ عطار کا، شکریہ امیر علیہ سنت، شکریہ دعوت اسلامی۔ جی فضیل بھائی۔ ماشاءاللہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مرتبہ میں ایک جگہ سفر میں تھا تو ایک اسلام بھائی ہے ہمارے، تو وہ ایک ہائی پوسٹ پر ہے دنیاوی اعتبار سے نا، تو اسی طرح کی کچھ بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو عرض کیا کہ ان کے تحت بھی کچھ کام کرنے والے، اچھا جو ان کے تحت کام کرنے والی کچھ سیٹیں، ان کے تحت ایک پورا اسٹاف کام کرنے والی اس پوسٹ پر یہ تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جب آپ کی جو ضرورت تھی، جو ویکنسی تھی آپ کے پاس، تو آپ نے اس کو تیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک اشتہار دے دیا، تشہیر کر دی کہ ہمیں اس طرح اتنا کوالیفائڈ بندہ چاہیے، اس کا ایکسپیرینس اتنا ہونا چاہیے، پھر اس نے اپنی سرٹیفکیٹس وغیرہ آپ کو دکھائی، آپ نے اس کو دیکھا، اور پھر آپ نے اس کا انٹرویو بھی لیا کہ واقعی یہ اتنا پڑھا ہوا ہے اور اس کوالٹی کا ہے، پھر بھی رکھ نہیں لیا وہ دیکھ کر، پھر آپ نے اس کا انٹرویو لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آیا تو آپ نے اس جگہ پر اس کو بٹھایا، یعنی آپ کے کام کے جو لوگ تھے اس کو آپ نے تیار نہیں کیا، تیار وہ خود ہوئے۔ لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ان کو کوئی تیار ملے ہو کہ دعوت اسلامی بنائی تو مجھے 12,000 بیان کرنے والے دے دیں، تو بھائی 20,000 مجھے درس دینے والے بنا دیں۔ امیر اہل سنت نے خود بیان کرنے والے بنائے، اور ان کو بنایا جن کو طہارت کا نہیں پتا، جن کو وضو کا نہیں پتا، جن کو یہ تو پتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن ایمان کیا ہے اس کا پتہ نہیں، اور جوئے خانے سے نکال کر، شراب خانوں سے نکال کر، روڈوں سے اٹھا کر، یہ واقعی کمال ہوتا ہے کہ اپنے کام کے لوگوں کو اس طرح تیار کرنا جو دین سے اتنے دور ہیں۔ یہ صحیح فرما رہے ہیں، پکا پکایا بنا بنایا مل جانا اور ہے، اور تیار کرنا اور ہے، واقعی یہ آسان کام نہیں ہے۔ 40 سال کا سفر۔ خالد بھائی کیا فرماتے ہیں آپ، یہ دینی اجتماعات اور دینی گیدرنگ یہ کس طرح قلب پہ اثر کرتی ہے اور کس طرح یہ انسان کو چینج کر دیتی ہے؟ ماشاءاللہ رکن شورا اپنے شعبے کے حوالے سے اور دعوت اسلامی کے اس بہت اہم شعبے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہوئے ابتدا میں آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ چوٹ ہے کہاں لگ جائے۔ کتنے ہی اسلامی بھائی ماشاءاللہ بیان سن کر متاثر ہوتے ہیں، اور اسی میں سے کتنے ہی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بیان سنا یا بیان نہیں سن رہے تھے، کسی گیدرنگ ہوتی ہے نا تو بہت سارے لوگ چلے سن رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک شعبہ اس میں باقاعدہ یہ بھی کام کرتا ہے کہ وہ خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، انفرادی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو اجتماع میں آ گئے بڑی قربانی دے کر، اپنے وقت کی قربانی دے کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر اور جناب اسلامی بھائیوں کے ساتھ لگ کر، یا کسی نے تیار کیا آ گئے، اب اجتماع گاہ میں آ کر بیچارے ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں۔ شیطان ہے وہ چاہتا ہے کہ اولاً تو بندہ اس طرح کی جگہوں پر آ ہی نہ پائے، اور اگر آ بھی جائے تو سن نہ سکے، کسی نہ کسی طرح اس کو کسی دوسرے کام میں مشغول کر دیا جائے۔ تو الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں ایک مجلس ایسی بھی ہوتی ہے، کچھ اسلامی بھائی یوں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ
خیر خواہی کرتے ہوئے جو نہیں سن رہا ہے ان کو بیان سننے کی ترغیب دلاتے ہیں، وہ انفرادی کوشش کرتے ہیں. اجتماع ختم ہو گیا، اب اسلامی بھائی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی روک کر انفرادی کوشش کر کے کہ آج کیا سیکھا، کیا ذہن بنا، آپ کیا نیت کرتے ہیں، آئندہ مزید 11 جمعرات، 7 جمعرات، 12 جمعرات آنے کی نیت کر لیجئے. تو پھر جو پہلی مرتبہ اجتماع میں آئے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک یہ بڑا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا طریقہ رہا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے نیکی کی دعوت دینے، دین کی دعوت دینے کا آغاز فرمایا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر گھر جا کر بھی لوگوں کو بلاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے. اور پھر جب بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو باقاعدہ یعنی دامن اسلام میں آ گئے تو باقاعدہ ایک اجتماع کسی کیفیت ہوئی اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واعظ فرمانے لگے، بیان فرمانے لگے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا پہلا مبلغ قرار دیا گیا. انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے باقاعدہ دین کی دعوت دی اور پھر ماشاءاللہ اس سے ایسا اثر ہوتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش اور ان کی نیکی کی دعوت سے عشرہ مبشرہ یعنی وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ایک الگ بات ہے اور احادیث سے شرعی تعلیمات سے بالکل درست ہے، لیکن بالخصوص وہ کہ ایک ہی نشست میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ان میں سے بھی 5 یا 6 افراد وہ تھے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش اور ان کی نصیحت سن کر دین سے وابستہ ہوئے تھے، دامن اسلام میں آئے تھے. تو جو اسلامی بھائی مبلغ کی حیثیت سے، بیان کرنے والے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ان کا بھی بہت اعلیٰ کام ہے، لیکن جو انفرادی کوشش کر کے گھروں سے بلا کر لا رہے ہیں، ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب درس دیا کرتے تھے تو ساتھ میں اس وقت جو نیکی کی دعوت کے الفاظ تھے جو اختتام پہ کہے جاتے تھے کہ آپ کے یوں شفقت فرمانے، گھر سے بلا کر لانے سے اگر کسی اسلامی بھائی کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ قرآن و سنت کی راہ پر آ گیا تو انشاءاللہ آپ کا سینہ بھی مدینہ ہوگا، آپ کی آخرت کے لیے بھی نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا. تو یہ وہ الفاظ تھے جو باقاعدہ موٹیویٹ کرتے تھے اور پھر باقاعدہ ایک منظم طور پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے یہ مدنی مقصد ملا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب جب ان الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے تو یہ بھی الحمدللہ سننے والے کے دل میں ایک تاثیر پیدا کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور پھر واقعی یہ مقصد لے کر جاتے ہیں کہ بے مقصد میں کیوں زندگی گزاروں. بڑی پیاری کوئی بات تو کہی اصلاح آپ کا نے. مقصد ہو، لوگوں کو لایا جائے، دین کی طرف ڈھالا جائے، اور دین ہے تو سب کچھ ہے نا، دینی ماحول میں آتے جائیں گے. گھر سے بلا کر لانا، یہ واقعی یہ جو لاکھوں لاکھ بتا رہے ہیں، خالی فضیل بھائی نے جو بتایا پاکستان میں کم و بیش 1 لاکھ اور اسلامی بہنوں کے تقریباً 3 لاکھ ویکلی نا، یہ ایوریج ہے. ایوریج ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آٹومیٹک طریقے سے نہیں آ جاتے. کوشش کرنا، لانا، کیونکہ دین کی راہ پہ لانا یا کسی کو بلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ گھر کے کام کاج، کاروبار، اسلامی بہنوں کی اپنی مصروفیات، لیکن کس طرح ان پر انفرادی کوشش کی جاتی ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے. کچھ کالز دیجئے. 8 سال پہلے ہفتہ وار اجتماع میں پہلی بار شرکت کی تھی. بیان کی تو اپنی بہار ہے، لیکن مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ بیان کے آخر میں کیے جانے والا ذکر الہی تھا. اس ذکر الہی میں جو سرور اور دل کی کیفیت بنی، اس کا جو لطف تھا وہ کچھ نرالا ہی تھا. خصوصاً جب اس میں جلالت اللہ کی تکرار کی گئی تو اس وقت جو رب ذوالجلال کی ہیبت اور جلالت نے میرے دل پر اثر کیا، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. مجھے ایسا لگا کہ میں نے آج رب کریم کا قرب محسوس کیا ہے، اور جیسے میرے اندر سے آواز نکل رہی ہو کہ جی میرے بندے، اور اس پر مجھے بے اختیار رونا آ گیا. ہفتہ وار اجتماع کا جو نچوڑ ہے وہ میرے لیے یہی ذکر ہوتا ہے آج بھی، اور اس دن سے آج تک یہی کیفیت تقریباً برقرار ہے. اور میرا مدنی ماحول میں آنے کا جو باقاعدہ سبب ہے دیگر چند چیزوں کے ساتھ ساتھ تقریباً ہفتہ وار اجتماع بھی ہے. باپا دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک مجھے نیک بنائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، مجھے اور میرے گھر والوں کو صحت و ایمان کی سلامتی والی نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ خاتمہ بالایمان فرمائے. آمین آمین آمین. کیا بات ہے بھائی، کس کے دل پر کیا چیز چوٹ کر جائے. اللہ کی رحمت ہے. اجتماعیت سے دین کو بھی تقویت ملتی ہے. جی ہاں،
اور پھر اس کے فضائل بہت ہیں کہ جہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں، بلکہ ایسے فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں اور ذکر کی محافلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں جہاں 40 مومن ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع، وہاں پر اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ الحمدللہ۔ تو پھر ایک یہ کہ ہم تو جیسے گناہ گار ہیں، اب اجتماع میں ہم آئے، اب جو اجتماع میں آ رہا ہے کوئی تقوی والا ہے، کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی خوف خدا والا ہے، کوئی عشق مصطفیٰ والا ہے نا، طرح طرح کے وہ ہیں، تو اب ان سب کی برکتیں اجتماع میں ہم آنے کی ملتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کا یہ احسان ہے کہ ہفتہ وار اجتماع ہمیں دیا اور اسی سہولت اس دور کے اندر ہمیں دی کہ ہم آ کر وہاں اللہ کا ذکر کر سکیں، علم دین حاصل کر سکیں، کیونکہ جیسے فرمایا نا کہ بیان، واقعی ہفتہ وار اجتماع میں جو پابندی سے شرکت کرے اس کے علم میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، یعنی ہر دفعہ نیا موضوع، ہر مرتبہ نیا موضوع، لیکن کرے شروع سے شرکت اور اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو، کچھ لکھتا بھی رہے، کتنا اس کے علم میں اضافہ ہوگا، کتنی اس کو معلومات ہو۔ پھر جب ایونٹس آتے ہیں تو پھر ان ایونٹس پر کے مطابق بیان ہوتا رہا، رجب کا مہینہ آئے گا تو اس کے متعلق بیان ہوگا، شعبان کا مہینہ آئے گا تو اس کے متعلق بیان ہوگا، اس کے فضائل، اس کی برکتیں، ماہ رمضان آئے گا تو روزوں کے فضائل، روزوں کی برکتیں، رمضان کس طرح گزارنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، واقعی یہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ پہلے تو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنا سفر کرتے تھے، دور دراز علاقوں میں جاتے تھے۔ آج کل کی طرح اس طرح کی سواریاں بھی نہیں تھی کہ گاڑی میں بیٹھے، بائی ایئر چلے گئے، بائی ٹرین چلے گئے، پیدل، اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کرتے، ہفتوں کا، مہینوں کا سفر ہوتا، پھر وہ اپنے علم کو حاصل کرتے، علم دین کی پیاس بجھاتے، کتنی جگہ سفر ہوتا۔ ایسے واقعات بزرگان دین کے ملتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے شہر شہر ہفتہ وار اجتماعات ہمیں دے دیے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، جس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ ہمارے گھروں کی تقاریب ہوتی ہے۔ کئی اسلامی بھائیوں کے واقعات ہیں کہ اپنے گھر کی تقریب ہوتی ہے تو جمعرات کو نہیں رکھتے کہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، بلکہ میرے ساتھ خود ہوا کہ آصف بھائی میرا جو نکاح ہوا بدھ والے دن، بدھ کو نکاح ہوا تو گھر پہ یہی ہوا کہ اگلے دن ولیمہ کر لیں۔ اگلے دن جمعرات تھی تو میں نے کہا جمعرات کو کرنا ہے تو پھر دوپہر کو کریں۔ اچھا دوپہر کو معمول اتنا نہیں ہے، تو وہ سب مذاق بنانے لگے کہ نہیں وہ دوپہر کو کون آئے گا۔ میں نے کہا یا تو جمعرات کو کرنا دوپہر کو کریں ورنہ جمعے کو کریں، میرا اجتماع ہوتا ہے۔ بہرحال مان لیا گھر والوں نے ان کی مہربانی، تو جمعرات کو دوپہر کو ولیمہ ہوا، اور اللہ کی رحمت ہے، امیر علیہ سنت کی دی ہوئی تربیت ہے کہ رات اجتماع میں آ گیا میں۔ گھر میں بھی پہلے سے ترکیب بنائی ہوئی تھی کہ میں نے اجتماع میں جانا ہے، اور رات اعتکاف کا یعنی رات گزارنے کا تو ایسا معمول تھا کہ تصور ہی نہیں تھا کہ گھر چلے جائیں، اب اجتماع میں آئے تو صبح ہی جانا ہے۔ تو میں نے گھر میں یہ ترکیب بنائی ہوئی تھی پہلے سے کہ میں اجتماع میں جاؤں گا اور رات رکوں گا۔ جب میں رات رکا تو ہمارے کچھ ذمہ داران، میری 94 میں شادی ہوئی تھی، ماحول میں آئے ہوئے 5 سال ہی ہوئے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ ذمہ داری تھی حیدرآباد میں۔ اب کئی اسلامی بھائی بولے بھائی خیریت تو ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اللہ اکبر، نکال دیا شادی وہاں دیکھ کر آپ کو پوچھنے لگے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، کئی ایسے لوگ ہیں۔ بلکہ ابھی گھر میں بھی کچھ کبھی کبھار بات ہوتی ہے کسی کا شادی کی، تو کہتے ہیں، تو میں نے کہا جمعرات ہے تو پھر نہیں جانا، ہمارا اجتماع ہے جمعرات۔ ذہن بن گیا ہے کہ جمعرات کو اجتماع ہی ہے۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی عرض کروں گا کہ اجتماع چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ امیر علیہ سنت کے ایسے واقعات ہیں، سخت بخار میں اجتماع میں تشریف لائے، یہاں تک کہ پاؤں میں فریکچر ہوا، پٹا بندھا ہوا تھا، پھر بھی اجتماع میں آئے۔ تو جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں شکریہ عطار کا، شکریہ امیر علیہ سنت، یہ تو بخار کی کیفیت میں بھی آ رہے ہیں، فریکچر ہو گیا، پاؤں پہ پٹا بندھا ہے، یہ پھر بھی آ رہے ہیں۔ اور میں کہوں نہیں جی آج بارش ہو گئی ہے، آج بڑا تھکا ہوا ہوں، آج دکان پہ لیٹ ہو گیا، بس آج طبیعت نہیں ہو رہی، گھر پہ بیٹھ کے مدنی چینل پہ دیکھوں گا۔ بھائی مرد ہیں، آپ گھر سے باہر نکلیں، ہمت کریں۔ تو بعض اوقات طبیعت اتنی نہیں ہوتی، وہ اندر سے وہ سستی کا غلبہ ہوتا ہے، یا شیطان یا نفس کہہ رہا ہوتا ہے سو جا آرام کر لے، گھر پہ ہی دیکھ لے۔ ایسا نہیں کرنا، نکلیں باہر۔ اور باقی اگر سب اجتماع میں آئیں اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں تو فائدہ ہی ہوگا۔ دعوت اسلامی کا کام تو بڑھ ہی رہا ہے، لیکن ہم محروم نہ رہ جائیں۔ علی بھائی وہ ایک ترغیب کے لیے تھی بات، جی جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا، ہفتہ وار اجتماع کی تو باقاعدگی تھی، تو ہمارے اسلامی بھی بڑا ذہن بنایا کرتے تھے کہ ہفتہ وار اجتماع جو ہے نا وہ مس نہیں کرنا، آپ نے آنا ہے۔ تو بلکہ یہاں تک پھر وہ ایک اسلامی بھائی کا ذہن بن گیا کہ اس نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ اگر میں فوت بھی ہو جاؤں نا اور جمعرات کا دن ہو تو میرا جنازہ جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع میں لے کے جانا، وہی میری نماز جنازہ ادا ہو۔
تو یہ ایسا بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ذہن رکھنے والے ہیں، اور پورا ہفتہ تیاری ہوتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں علی بھائی کہ پورا ہفتہ ہمارے اسلامی بھائی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ہفتہ وار اجتماع کی. انفرادی کوشش روزانہ کسی نہ کسی نئے اسلامی بھائی سے ملنا ہے، اس کے لیے تیار کرنا ہے ہفتہ وار اجتماع کے لیے. اور ایک بس گاڑی ذمہ دار بھی ہوتا ہے، وہ تو زیادہ تو فضائل بھائی بتائیں گے. جو جب مدنی حلقے یعنی ذیلی نگران تھا تو باقاعدہ ایک جو ہے وہ بس ذمہ دار، گاڑی ذمہ دار بنایا ہوا تھا، جس نے جو ہے وہ ترکیب بنانی ہوتی تھی، اور پھر جو ہے وہ گاڑی وقت پر روانہ ہونی ہے، یہ ٹائم ہے آپ نے جناب جانا ہے. اور پھر جب گاڑی میں ہم بیٹھتے تھے تو اس کی بھی ایک نرالا ہی انداز ہوتا تھا کہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے ایک اسلامی بھائی استقبال کرتے، ہمیں بٹھاتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سفر کی دعا پڑھائی جاتی. قبرستان آ جاتا، قبرستان کی دعا پڑھنی ہے. اگر جو ہے وہ ہم پل پر جو ہے چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کا ورد ہے، اور جب جو ہے وہ اترنا ہے سبحان اللہ پڑھنا ہے. اور پھر جب ہم اتر جاتے تھے تو کچھ تھوڑا پیدل چل کر بھی جانا پڑتا تھا. تو اسلامی بھائی صلاۃ والسلام کے سیگے پڑھتے، ہم پیچھے پیچھے پڑھتے، اور ایسا یعنی اجتماع میں جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا تھا. اور گاڑی میں الحمدللہ نعت خوانی ہوتی تھی، تو یقین جانے اتنا مزہ، آنا جانا دونوں اسی طرح ہوتا تھا. ابھی بھی الحمدللہ ہوتا ہوگا، کیونکہ ابھی تو میں فیضان مدینہ کے بالکل قریب رہتا ہوں، تو یوں گاڑی میں سفر کرنے کا موقع نہیں ملتا. ہلکا سطح پر بس کی ترکیب ہے، اور ہماری تعداد جو ہے وہ 2.25 لاکھ تک پہنچ گئی تھی. لیکن میں نے عرض کیا نا، پچھلے جو پینڈیمک سچویشن رہی اس میں ہماری تعداد پر بھی اثر پڑا ہے، ورنہ ہم 2.25 لاکھ ہماری تعداد پہنچ گئی تھی ایوریج ہفتے میں ایک دن جمعرات کو. پھر یہ بتدریج اللہ کی رحمت سے بڑھ رہی تھی، لیکن پھر جو بھی حالات تو خیر سب کے سامنے ہی ہیں. رکن شورا شاہد مدنی بھائی نے جو فرمایا نا، جو نقشہ کھینچا، بہت ساروں کو یاد آ گئے ہوں گے. بہت ساروں کو یاد آ گیا، مجھے بھی یاد آ گیا. اللہ ایک اسلامی بھائیوں کو گھروں سے بلانا لانا. اچھا لوگ ہیں، کوئی بولتا آپ چلیے میں آتا ہوں، جا کے بیٹھ گئے، پھر نہیں آئے، پھر لینے کے لیے گئے، پھر بس میں بیٹھے، بھائی ٹائم ہو گیا بس چلائیے، اچھا وہ نہیں آیا، فلاں کو لینے کے لیے جائیں گے. اور ایسا منظر ہوتا تھا. پھر دعائیں پڑھنا تو گاڑی میں، اچھا وہ نہیں جس طرح کے سب کو سنبھال کے ایک جگہ بٹھانا، جب اجتماع ختم ہوگا تو واپس گاڑی میں لا کے بٹھانا. یہ باقاعدہ ایک کام ہے کہ بس میں کسی گیدرنگ کو اکٹھا کر کے لے کے جانا اور واپسی اسی بس میں ٹائم پہ لے کر آنا، یہ سمجھ لیں کہ خود ایک وہ شاہکار اور کارنامہ ہی کہیں گے اس کو. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ وہ لینے گئے اور آپ وہ کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تو یہ ایک بڑا حسن ہے نظام کا. ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ 7 بجے چلنا ہے نا یا 5 بجے چلنا ہے تو جانا چاہیے، میری وجہ سے لیٹ نہ ہو. تو یہ بھی ایک کارکردگی ہے کہ بس یا وین وقت پہ چل جائے. کھانے کی بھی ترکیب، لنگر بھی کھانا، ہوتا ہے. لنگر نہیں، واقعہ آؤٹ کلاس ہے. مجھے وہ آصف مدنی بھائی جو بتا رہے تھے کہ یہ بھی کارنامہ ہے بس کو لانا، بس کو چلانا، تو مجھے یاد آیا بعض اوقات گھر میں خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں نا، تو 2-4 گھر کے بڑے ایک موبے دار لوگ ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ والے، ان کے گھر میں بڑا ہولڈ ہوتا ہے. تو وہ بالکل ایسا نہیں جیسے کسی سمجھ لیں کہ آفیسر کے آرڈرز آ گئے، بھائی بارات جو ہے وہ 9 بجے روانہ ہو جائے گی، کوئی آئے نہ آئے میں بس چلا دوں گا. وہ آرڈر تو جاری ہوتے ہیں لیکن آرڈر پہ عمل. وہ بیچارے گھر کے بڑے ہیں، چودھری صاحب ہیں، سربراہ ہیں، والد صاحب ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، تایا جان ہیں، ماموں جان ہیں، وہ فرمان تو جاری کر دیتے ہیں، قوم کہاں یہ نکلے ٹائم پر. اور وہ تو کبھی کبھار سال 2 سال میں گھر میں شادی ہوئی تو ہوئی، وہ ایک بس چلانا مشکل ہوتی ہے. اور دعوت اسلامی والے ہر ہفتے بس چلاتے ہیں، لوگوں کے کام کاج سے لانا بٹھانا چلانا. صحیح فرما رہے تھے شاید مدنی بھائی، کیونکہ ہماری ذمہ داریاں بدل گئیں، مصروفیت کا انداز بدل گیا، ورنہ یہ کام کیے ہیں. نگران شورا نے فرمایا کہ یہ بھی ہفتہ وار اجتماع میں لوگوں کو جمع کر کے لاتے تھے. یہ تو یہ کام تقریباً دعوت اسلامی کا اوائل جو بھی تھے، اور اب بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں ذیلی حلقوں میں علاقوں میں اس طرح لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور گاڑیاں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. اس پر مجھے واقعہ یاد آیا، کیونکہ وہ ایک ریئل اسٹوری ہوتی ہے تو وہ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو میرے اپنے ساتھ ہوا، میں جب نیا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا تو اجتماعات نہیں چھوٹتے تھے، لیکن نفس اور شیطان تو ہے. ایک دن کچھ میں تھکا ہوا تھا، اپنی شاپ سے آیا تو بس میرا موڈ نہیں تھا، سر میں ہلکا ہلکا سا درد تھا، کوئی سیریس کنڈیشن نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بندہ وینٹیلیٹر پہ جا رہا ہے یا آئی سی یو میں پڑا ہے. اس دن ایک کیفیت بن گئی کہ آج اجتماع میں نہیں جانا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں گھر میں تو آ چکا تھا اپنی دکان سے، اور اجتماع ہمارے یہاں عشاء کے بعد ہوتا تھا. تو ہمارے جو نگران ذمہ داران، وہی بس کھڑی ہوتی تھی، گھر گھر سے لوگوں کو بلانے جاتے. تو میرے پاس کوئی اتنی بڑی ذمہ داری بھی نہیں تھی، نیا میں ماحول سے وابستہ ہوا تھا. وہ آئے، گھر کا دروازہ بجایا،
گھر سے کوئی گیا ہوگا بچہ وغیرہ باہر, بولا وہ علی بھائی کو بھیج دیں. میں نے اندر سے منع کروا دیا کہ یار اگر میں ہاں کہوں گا مجھے پکڑ کے لے جائیں گے یہ. اچھا میں نے کہا کہ یہ ان کو بول دیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا انفرادی کوشش, کیا محبت, کیا امیر علیہ سنت کی دی ہوئی تربیت. انہوں نے کہا بھلے اجتماع میں نہ جائیں, میں طبیعت پوچھ لوں گا, میں آیا ہوں, میں یہاں کھڑا ہوں. تو مجھے آ کے کسی بچے نے بتایا کہ وہ باہر کھڑے ہیں فلاں بھائی وہ بلا رہے ہیں, بولا خالی مل لیں. میں نے کہا نہیں مجھے گھیر لیں گے یہ. تو میں نے پھر منع کروا دیا. تو بولے اچھا اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو پردہ کروا دیں, میں اندر آ جاتا ہوں. میں نے کہا یار یہ تو گلے ہی پڑ گئے, اندر ہی آ رہے ہیں, شرافت سے باہر ہی چلو. تو بہرحال اب جو بھی اس وقت منہ تھا آیا باہر, ہاں بھائی بتائیں. انہوں نے عیادت کی, طبیعت پوچھی, خیر خیریت پوچھی, اور خیر خیریت پوچھنے کے بعد بولے بس اللہ آپ کو صحت دے, شفا دے. بس میں آیا تھا تو طبیعت کا پتہ چلا, میں نے کہا عیادت کر لوں, تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں. اب ایسی طبیعت تو تھی نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ ویسے انجیکشن ٹھوک دیتے. تو نہیں اللہ کا کرم ہے. دوائی لیا آپ نے کوئی؟ جی لی ہے. بہتر ہے جی بہتر ہے. تو بہتر ہے تو چلیں اجتماع میں دعا کر لیں گے تو اور بہتر ہو جائے گی. میں نے کہا انہوں نے نہیں چھوڑنا. تو وہ بس تو چلی گئی, میں آپ کے انتظار میں کھڑا تھا. اگر آپ کہیں تو میں بائک پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو. اب بندہ اتنا کھڑا ہو سامنے, بائک کی آفر کرے, تو میں نے کہا یار چلو. پھر یہ بھی کہا کہ دیکھیں اگر طبیعت ٹھیک ہے تو چھٹی نہ کریں. ایک چھٹی دوسری چھٹی کا راستہ کھولتی ہے. یہ تو ہے. چھٹی آپ کر لیں گے تو ایسا نہ ہو پھر دوبارہ یہ کیفیت ہو. اور اجتماع چھوڑنے والا نہیں ہے. یقین کیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین, ان اسلامی بھائی کا احسان, امیر علیہ سنت کی دی ہوئی تربیت کا صدقہ, کیا محبت دی, پیار دی. میں سر کا درد, ہیلے بہانے سب بھولا, آیا بھائی گھر سے اندر سے, پھر تھوڑا تیار ہو کے امامہ اپنا لے کر بیٹھا بھائی چلو بھائی الحمدللہ. پھر گیا, رات بھر رکا. تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس مبلغ کی انفرادی کوشش کہ چھٹی نہیں کرنے دی, ریگولر ہوئے. کہیں ایسا نہ ہوتا کہ وہ چھٹی ہمیشہ کی چھٹی کروا دیتی. ہو سکتا ہے یہ کیفیت کبھی, میں نے اسی نیت سے آپ کو عرض کی کہ کبھی ایسی کیفیت ہو, ہمت کر لیں. آج بارش ہے تو بھائی بارش ہے, چھتری لے لیں, بارش کیا کرے گی یہ. آج یار ہوا بہت چل رہی ہے, تو آپ اتنے ہلکے پھلکے بھی نہیں کہ اڑ کے کہیں چلے جائیں گے آپ, تو آ جائے کریں. آج گرمی بہت ہے, گرمی میں دکان پہ تو آپ چلے گئے. سردی بہت ہے, ایسی بھی نہیں کہ بھائی آپ کی کوئی آئس کریم بن جائے گی, کلفی بن جائے گی. گھر سے نکلا کریں, آیا کریں اجتماع میں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کئی ایسے اسلامی بھائی یاد آ رہے ہیں جو برس ہو گئے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے, محبت کرتے ہیں, لیکن یہ دور دور کی محبت اپنی جگہ پر یہ بھی قائم رہے, لیکن پریکٹیکلی ان ہو. نہ صرف ہفتہ وار اجتماع بلکہ اور بھی دینی کاموں میں پریکٹیکل آ جائیں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے. آپ کہتے ہیں شکریہ دعوت اسلامی, شکریہ عطار کا, تو پھر شکریہ کا کوئی حق بھی تو ادا کریں. کئی اسلامی بھائی کہتے ہیں دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے, میں وقف کر دوں گا. تو بعض اوقات عرض کرتے ہیں کہ بھائی بیٹا تو وقف کریں گے حضرت, پہلے آپ تو تشریف لے آئیں. میرا بچہ بس اس پہ دم کر دیں یہ نیک بن جائے. بچے پہ تو دم کریں گے, ابا پہ دم کون کرے گا. ابا آپ بھی تو آئیے اجتماع میں, آپ بھی تو مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. تو ٹھیک ہے بچے اپنی جگہ پر ہیں, ان کی بھی تربیت کرنی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم نے بھی شامل ہونا ہے. بلکہ ابھی اسی دوران جو خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی ہے, ایک ایسے اسلامی بھائی کی ایک بہار آئی کہ ان کو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے تقریباً 39 ایئرس, 39 سال. اور جب مکاشفت القلوب تھی اس وقت وہ درس دیا کرتے تھے, اور انہوں نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کی, غالباً اوکاڑا یا پنجاب کے تھے جو مجھے یاد پڑتا, قصور کے. تو 39 ایئرس سے وہ درس دے رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ 39 ایئرس ان کو ہو گئے, تو میرے حساب سے 60 to 70 ان کی ایج ہوگی ہے, وہ درس دے رہے ہیں. اور آپ اگر نوجوان ہٹے کٹے اور بولے میں نے کچھ نہیں کرنا, تو درس بھی دیجئے. ہاں یہ آپ کا اپنا درس ہے, اجتماع میں آئیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, نیک اعمال جو ہے اس کو اپنائیے, اس کا جائزہ لیجئے, اس کے خانے فل کیجئے, اور دعوت اسلامی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لیجئے. تو اللہ کریم بس ہمیں دعوت اسلامی والا رکھے. کچھ کالز دیجئے. عابد خلیل اتاری داتا صاحب کبینہ مرکز اولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میری الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستگی میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے. مجھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی وجہ سے نمازوں کا جذبہ, داری شریف, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے, رکت انگیز دعا کی برکت سے مجھ میں الحمدللہ میرے معاملات میں آسانی ہوئی ہے, اور مجھ میں ایک مثبت چینجنگ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے مجھے ملی ہے. تو میری تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں ایسا مدنی انقلاب آئے گا کہ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی.
تو تمام عاشقان رسول سے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی مدنی التجا ہے۔ ماشاءاللہ اور کال دیجیے گا۔ محمد زبیر آزاد تاری عرض کر رہا ہوں، لیاقت آباد کابینہ ڈویژن سندھی ہوٹل علاقہ اے ایریا۔ الحمدللہ اس وقت میرے پاس علاقہ مشاورت کی ذمہ داری ہے۔ میرے مدنی ماحول میں آنے کی کچھ وجہ یوں بنی کہ کم وہی 2007 کی بات ہے، جب میں 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ہم اپنے علاقے کی ایک مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہاں کے اسلامی بھائی جو ذمہ دار تھے وہ انفرادی کوشش کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ ہفتہ اجتماع میں چلائیں۔ مسلسل وہ کوشش کرتے رہے، گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں مل پاتی تھی۔ ایک جمعرات ایسا ہوا کہ گھر والوں سے، والدہ سے اجازت لے کے، والد صاحب کی طرف سے اجازت نہیں تھی، والدہ سے ترکیب بنا کے اجازت لے کے میں ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کی مجھے سعادت ملی۔ تو جب ہفتہ واری اجتماع میں شرکت ہوئی تو الحمدللہ اس جمعرات نگران شورا کا بیان تھا اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا، تو الحمدللہ پھر وہیں سے جو ہے نا وہ مدنی ماحول میں آنے کی ترکیب بنی، زندگی میں انقلاب آیا، یوں زندگی میں چینج آیا، پھر مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، پھر آہستہ آہستہ جو وہ ترکیب بنتی چلی گئی، پھر ذیلی مشاورت میں ذمہ داری کی ترکیب بنی، پھر حلقہ مشاورت میں ذمہ داری کی ترکیب بنی۔ کئی سال تک مغرب کے بعد کا مسجد درس کی ترکیب رہی، مدرسہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کی سعادت ملتی رہی۔ الحمدللہ ابھی تک جو وہ علاقہ مشاورت میں ذمہ داری کی سعادت ملی ہوئی ہے۔ اللہ کریم اس مدنی ماحول میں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، امیر اہل سنت کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت باہر ہیں، بڑی برکتیں ہیں یہ۔ کچھ ویڈیوز دیجیے گا۔ مدنی ماحول الحمدللہ عجل ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے آج میں یہاں کھڑا ہوں، اور ہفتہ وار اجتماع میں آنے کے بعد میں نے الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کیے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے مجھے کورسز کا ذہن ملا، تو میں نے امامت کورس کیا، تربیتی کورس کیا، اور الحمدللہ عز و جل آج مجھ پر شعبہ ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرے کی ذمہ داری ہے زون سطح پر۔ الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، دعوت اسلامی کی برکت ہے اور پیر معیشت کا فیضان ہے۔ محمد اکبر نوشائی اطاری پشاور سے عرض کر رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے ہم گھر میں بیٹھے تھے، جب چینل تبدیل کیا تو اس پر مدنی چینل آ گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ہوئی، اسی روز سے ہم اجتماع میں جاتا رہا ہوں اور امیر اہل سنت کے خطب و رسائل گھر میں لاتا رہا ہوں۔ ان کی برکت سے میرے گھر میں بچے پڑھتے رہے ہیں اور مدنی ماحول ہو گیا۔ اس کی وجہ سے میرے اس خطب و رسائل کی مطالعے کی وجہ سے ابھی میرے 3 بچیاں عالمہ کورس کر رہی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں اس ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں۔ میں تمام عاشقان رسول کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ دعوت اسلامی کا ماحول اپنائیں۔ میرا دعوت اسلامی میں آنے کا سبب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع بنا۔ ایک بار ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ترغیب دلائی کہ فیضان مدینہ اجتماع میں شرکت کریں۔ دعوت اسلامی کے اجتماع کے لیے دعوت دیا کرتے تھے۔ کم و بیش 2000 کی بات ہے، سن 2000 کی بات ہے۔ ان کی ترغیب پر ان کے ساتھ ایک مرتبہ جمعرات اجتماع میں فیضان مدینہ حاضری ہو گئی۔ جب ہم فیضان مدینہ کے روڈ پر اترے نا، تو فیضان مدینہ والی جو گلی ہے، اس گلی میں ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول بھائی ماما جو اندر اجتماع میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، اور ایک یعنی سروں کا سمندر کہا جا سکتا ہے، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کا منظر، اتنا کراؤڈ دیکھا تھا۔ الحمدللہ وہ منظر دیکھنے کے بعد بہت ایک اچھا محسوس ہوا۔ پھر ہم اندر آئے، فیضان مدینہ اجتماع میں شرکت ہوئی، تلاوت نعت کے بعد بیان ہوا۔ بیان نگران شورا کا تھا۔ نگران شورا کو اللہ پاک نے ماشاءاللہ ویسے ہی تاثیر عطا فرمائی ہے۔ ان کے بیان سے متاثر ہو کر الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی نصیب ہوئی، اور یوں ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی نصیب ہو گئی، اور آہستہ آہستہ الحمدللہ اب اللہ پاک کا کرم ہے کہ میرے پاس ایک کابینہ کی الحمدللہ خدمت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول پر استقامت دے، امیر سنت کی حقیقی غلامی نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے خادم حسین بھائی، یہ محمود آباد کابینہ کراچی کی، اس کے نگران کابینہ ہیں یہ ماشاءاللہ۔ ہفتہ وار اجتماع میں پہلی دفعہ آنے والا نوجوان آج دعوت اسلامی کی کراچی کی ایک بہت بڑی کابینہ کے نگران ہے۔ اس طرح کی بہت ساری بہاریں ہیں۔ بلکہ مجھے ایک اور یاد آیا کہ جس طرح دعوت اسلامی کا اولین کام، سب سے پہلا شعبہ ہفتہ وار اجتماع، اولین مدنی مرکز گلزار حبیب
2 या 3 صفوں کا اجتماع ویکلی ہوتا تھا، بتدریج بڑھتا رہا، پھر فیضان مدینہ بن گیا عالمی مدنی مرکز، اور یہاں پورے کراچی شہر کا اجتماع ہوتا، اورنگی سے بھی، کورنگی سے بھی، لانڈی سے بھی، سڑجانی، نیو کراچی اور گلزار ہجری، پورا مقصد کراچی یہیں آتا۔ پھر کام اتنا بڑھ گیا، اجتماع تقسیم ہونا شروع ہوئے، کورنگی اور لانڈی کا وہاں پر، اورنگی ٹاؤن کا وہاں پر، نیو کراچی، فیض مدینہ، یوں بتدریج تقسیم ہوتا رہا۔ اچھا، ابھی یوم دعوت اسلامی 40 سال پورے ہونے پر 2 سپٹمبر، وہ بھی جمعرات تھی، تو اس سے پہلے ہمارا مشورہ ہوا کراچی مشاورت کا رکن شورا حاجی امین بھائی کے ساتھ کہ امیر علیہ سنت پتہ نہیں کتنے سال بعد ہفتہ وار اجتماع میں بیان فرمائیں گے، اور امیر علیہ سنت کا بیان تو امیر علیہ سنت کا ہے، اور واقعی یہ کیفیت میں نے بھی عرض کی تھی، اور ہمارے رکن شورا شاہد مدنی بھائی نے بھی اسی پروگرام میں بتایا تھا پچھلا، کہ امیر علیہ سنت نے جب جمعرات کو بیان کیا ہفتہ وار اجتماع میں، شاید بھائی فرما رہے تھے ایسا لگ رہا تھا امیر علیہ سنت پھر سے جوان ہو گئے، کیا کیفیت، کیا روحانیت۔ تو ایک تھا تو صحیح کہ امیر علیہ سنت ہفتہ وار اجتماع میں بیان فرما رہے ہیں، اور 40 سال ہو گئے یوم دعوت اسلامی، تو جوش میں ہم نے کراچی مشاورت میں یہ طے کر لیا کہ کراچی میں جتنے بھی ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہ اس دن نہیں ہوں گے، سب فیضان مدینہ آئیں گے، طے کر لیا، اناؤنس بھی کر دیا، علاقے والوں نے گاڑیاں بھی بک کرانا شروع کر دی۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی کا میسج آیا کراچی مشاورت کے گروپ میں، بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، اتنی بڑی گیدرنگ ہو جائے گی، اس کو سنبھالے گا کون، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، کتنی اسکرین لگائیں گے، کتنی LCD لگائیں گے، پارکنگ کہاں سے لائیں گے، روڈ بند ہو جائیں گے، تو آپ مہربانی کیجئے کراچی کے اجتماع تقسیم کیجئے۔ پھر نگرانوں سے رابطہ کیا، ان سے گزارشات کی، کئی نگران مقصد کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں آنے دیں، ان کی منت سماجت کر کے جیسے تیسے ان سے کہا کہ آپ کریں۔ نوری آباد کا اپنا اجتماع ہوا، صحرائے مدینہ کا اپنا اجتماع ہوا، نیو کراچی، سڑجانی ان کا اپنا اجتماع ہوا، ڈیفنس کلفٹن کا اپنا اجتماع ہوا، اورنگی لانڈی والوں کا اپنا ہوا، کھارا در والوں نے اپنا اجتماع کیا، اورنگی ٹاؤن والوں نے اپنا اجتماع کیا۔ صرف کراچی سٹی، یہ بھی ہم بلوچستان نہیں لے رہے اس میں، کراچی سٹی کے جمعرات کو 17 اجتماعات تھے، یعنی تقسیم کیا، اور جو جس علاقے کا تھا وہ تقریباً وہیں گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود آپ نے مدنی چینل پر یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں، جس کو کہتے ہیں نا محاورتاً، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، وہ ایسا پیک تھا یہ، جبکہ کراچی کے اجتماع تقسیم تھے۔ یہ ہے دعوت اسلامی، ہمارا ایک اور شعبہ جس کو آج ہم نے لینا ہے، بہت پیارا شعبہ ہے، اس نے بھی زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ میں تو اس شعبے کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری پروڈکشن کی فیکٹری ہے، انڈسٹری ہے، اور یہ لوگ تیار کرنے کے لیے ایک شعبہ ہے۔ جی ہاں، مدنی کورسز، اور کون سے ہو رہے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے رکن شورا فضیل بھائی بھی بتائیں گے، دیگر جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی انشاءاللہ اس شعبے سے متعلق کچھ پوچھیں گے۔ آصف بھائی، کورسز جو ہوتے ہیں یہ، اس سے سیکھنے کا ایک بہت بڑا ایک موقع ملتا ہے یہ۔ جی اس میں یہ اصل میں کہ ابھی جیسے بدلتی دنیا کے اندر نا سورس ذرائع جو ہیں وہ مختلف اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اب ان میں ایک کورسز کا ذریعہ بھی ہے کہ دنیاوی تعلیم ہو یا دیگر معلومات وغیرہ کے شعبے ہوں، اس میں کورسز پہ کافی ڈیپینڈ کر رہے ہیں لوگ۔ صحیح۔ تو دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ ایک حسن ہے کہ جو فائدے میں چیز نظر آتی ہے کہ ہم اپنی بات، اپنی دعوت اس ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وہ مدنی چینل کے ذریعے سے بھی پہنچاتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کو دیکھا ہم نے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچانا شروع کر دی، کتابوں کے ذریعے ہوا تو کتابوں کے ذریعے بھی پہنچانا شروع کر دی، انفرادی کوشش مل کر ملاقات کر کے، یعنی کہ بالمشافہ جسے کہتے ہیں نا، پرسنلی ملاقات کر کے آپ سمجھا رہے ہیں، تو وہ بھی اچھا، ایک جگہ گیدرنگ کر کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، وہ بھی کیا۔ تو یہ ہمارے ہاں ٹائپ آف سورسز ہیں، ان میں سے ایک بہترین جو ہے نا وہ کورسز بھی ہے۔ اب کورسز میں ایک یہ ہے کہ جب ایک نوجوان ہے جو میٹرک پاس ہے یا BA پاس ہے، FA پاس ہے، وہ پڑھ رہا ہے، تو جب ہم اس کو ایک ڈیزائنڈ کورس کی دعوت دیں گے نا کہ آپ تشریف لائیں اور روزانہ یا کم از کم 10 دن آپ یہیں پر رہیں، 7 دن، جیسے نماز کورس کی 7 دن مدت ہے، 7 دن، ہاں، تو وہ نماز کے لیے آپ 7 دن کورس، تو وہیں رہائشی ہوتی ہے یا روزانہ آ سکتے ہیں؟ رہائشی کورسز بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ 7 دن کا ڈیزائن کورس ہم نے ان کو دے دیا، تو ان کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کورس کریں گے نا تو ہمیں اس سے بینیفٹ ملیں گے، ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔
تو وہ کورسز جب یہ ڈیزائن ہوتے ہیں اور پھر اس کی دعوت دی جاتی ہے، ان کورسز کے ذریعے بھی یہ کہ ایک طرح کا ایک کلاس روم سیٹ اپ بھی بن جاتا ہے کہ آپ نے ایک چیز سمجھائی، اس کے متعلق کسی کو بات کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ پوچھ کے سمجھ بھی سکتا ہے کہ ماحول ایسا پیارا بنا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کی ریویژن کا بھی انتظام، اور 7 دن تک وہ جب رہا تو اس کو پھر نماز کے بارے میں جو ذہن میں ایک سوالات آتے ہیں یا کوئی پہلو آتے ہیں یا اس کو کوئی پہلے سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے ذہن میں تو وہ سوال پوچھ بھی لیتا ہے۔ تو اس طرح کورسز کے ذریعے بھی ایک تعداد ہے کہ جو صرف کورسز کے ذریعے بھی مدنی ماحول کے قریب آتی ہے۔ الحمدللہ بہت بڑی تعداد اللہ کی رحمت سے، جو خاص کر کے ہم اطراف کو لینا اس وقت جو ہمارا اطراف ہے تو اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو 63 دن کے مدنی تربیتی کورس سے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئی، اور آ کر انہوں نے، کیونکہ 63 دن کا جو مدنی تربیتی کورس ہے نا، اس میں اس کا شیڈیول 63 دن ایک اسلام بھائی ہمیں دے رہا ہے، اور دعوت اسلامی تو ماشاءاللہ ہماری ایسی ہے کہ 63 منٹ جو آتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ کتنا سیکھ کر جاتا ہے۔ 63 سیکنڈ میں بھی الحمدللہ ہم سکھاتے ہیں سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب 63 دن دی، اب 63 دن میں پھر جدول تفصیلی ہوتا ہے نماز کے متعلق، اور یہ تو بنیادی چیز ہے نا کہ نماز تو 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، یہ سب سیکھنا پڑے گا نا۔ ہاتھ اٹھانے کا بھی طریقہ ہے تو باندھنے کا بھی طریقہ ہے، تو کھڑا کس طرح رہنا ہے، تو پھر قرات ہے، اور اگر قرآن درست نہیں ہوا تو نمازیں برباد ہوگی۔ تو 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں باقاعدہ ناظرہ مدنی قاعدہ مکمل کروایا جاتا ہے اور قرآن پاک لگ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اس طرح اس کا اسکیجول بنا ہوا ہے کہ اس کے مطابق واقعی دلچسپی سے کوئی پڑھے تو اس کا قرآن پاک اللہ کی رحمت سے درست ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ طہارت جو ہے وہ تفصیلی ان کو سکھایا جاتا ہے، وضو کے متعلق، غسل کے متعلق، شرائط، فرائض، واجبات، عملی مشق، عقائد کا بھی پورا ایک سلاٹ ہے اس میں، عقائد کی روزانہ عقائد کے متعلق، اللہ کے متعلق، اس کے انبیاء کرام کے متعلق، یہ پورا ایک آتا ہے۔ پھر ہمارے دینی کام سکھائے جاتے ہیں، یعنی درس دینے کا طریقہ، چوک درس کس طرح دینا ہے، تو علاقائی دورہ کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ 63 دن میں وہ درس دینے والا بھی بنتا ہے، نماز بھی سیکھتا ہے، سنتیں بھی سیکھتا ہے، یہ سیکھنا پھر شیڈیول نیک عمل کے مطابق۔ تو تہجد سے چلتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اورات پڑھ رہے ہیں، 313 درود پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، تو تفسیر سنانے کا حلقہ، اللہ کی رحمت سے مطلب ایک شوق رقت۔ اب بندے میں تبدیلی کیسے نہیں آئے گی؟ ویسے ہی 40 دن جس عمل پر استقامت نہ ملے تو 40 دن تک وہ کرے تو وہ اس کا جو ہے وہ معمولات میں اس کا حصہ بن جاتا ہے، وہ آ جاتی ہے وہ چیز۔ تو اللہ کی رحمت سے پھر یہ جا کر کوئی ذیلی نگران بنا، کوئی حلقہ نگران بنا، کوئی ڈویژن نگران بنا۔ اچھا، پھر ذمہ داران جو ہے ایک تعداد ہے جو ماحول میں آئی ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے، مدنی قافلے کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، لیکن کئی ہمارے جو تنظیمی اسٹرکچر ہے کہ دعوت اسلامی کی تقسیم کیا ہے، اراکین شورا کیا ہے، اچھا دعوت اسلامی کے کون کون سے کام ہیں، کتنے شعبہ جاتے ہیں، اچھا کام کا طریقہ کیا ہے، درس دینے کا طریقہ کیا ہے، انفرادی کوشش، کیونکہ یہ بھی تو سیکھنا پڑے گا نا۔ دنیا کمپیوٹر سکھا رہی ہے، سافٹ ویئر سکھا رہی ہے، تو کوئی ٹائپنگ سکھا رہا ہے، تو یہ سارا سیکھنا ہی ہے نا۔ یوں دیکھیں تو اسکول بھی ایک کورس ہے، کالج بھی ایک کورس ہے، کوئی MBBS کورس کرتا ہے، تو کوئی انجینئرنگ کورس کرتا ہے، تو کوئی CA، یہ بھی کورس ہی ہے سب۔ تو الحمدللہ یہ اسلامی بھائی پھر دعوت اسلامی کے مدنی کام سیکھتے ہیں، طریقہ کار سیکھتے ہیں، اطاعت سیکھتے ہیں۔ ایک ملک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا بڑا کام ہے۔ ان کے ایک ذمہ دار نے مجھے کہا کام بہت تھا ہمارے یہاں، لیکن طریقہ کار مسائل یہ ہوتے تھے۔ جب سے کورسز کا سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ ہمیں طریقہ کار پتہ چل گیا، اطاعت کی ہو گئی، آگے بڑھانا، ذمہ دار بنانا۔ تو پھر الحمدللہ مدنی قافلہ ہے تو مدنی قافلے کا پورا شیڈیول کس طرح چلانا، اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے پوری اللہ کی رحمت سے۔ تو کورسز میں تربیت صحیح فرما رہی ہیں، واقعی یہ کورسز کی اپنی ایک بہاریں ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں اور کچھ تاثرات بھی ہیں، ذرا دکھائیے گا اور سنائیے گا۔ میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے، میرا تعلق قائد آباد ضلع خوشاب پنجاب پاکستان سے ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب دعوت اسلامی سے باقاعدہ میل جول نہیں تھا، دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق نہیں تھا، تو وہ ایک جہالت کا ہی دور تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ دعوت اسلامی سے جب تعلق ہوا اور 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کرنا نصیب ہوا، تو اس کورس میں تو ہوا کہ بالکل زندگی میری چینج کر کے رکھ دی۔ ایسا علم دین سیکھنے کا جذبہ اس کورس میں ملا کہ وہیں نیت کر لی کہ بس جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہے۔ اور میرے سنت کا ایک جملہ بھی ساتھ تھا کہ عالم ہی انسان ہے۔ اس جملے نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ الحمدللہ
کچھ عرصے کے بعد ہی جامعۃ المدینہ میں داخلہ ہوا. جامعۃ المدینہ میں داخل ہونے کے بعد 8 سال کیسے گزرے پتہ نہیں چلا. اور الحمدللہ آج درس نامی عالم کورس جو ہے وہ مکمل کر کے جس وجہ سے علم دین کا جذبہ ملا تھا، مدنی تربیتی کورس، اسی شعبے کے اندر، شعبہ مدنی کورسز کے اندر الحمدللہ آج بطور معلم خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. شکریہ میرے عطار، شکریہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی بھی میری جان قربان. شکریہ میرے عطار. میرا نام عبدالرؤف ہے. دعوت اسلامی کی وجہ سے الحمدللہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. پہلے نماز پر کوئی پابندی نہیں تھی اور الحمدللہ اصلاح اعمال کورس کیا تھا، 1 ہفتے کا رہائشی کورس. اس میں الحمدللہ 12 دینی کام اور 72 نیک اعمال رسالہ پڑھ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اور اس کے بعد الحمدللہ اب 72 نیک اعمال کا رسالہ بھی فل کرتا ہوں اور 5 وقت کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. دعوت اسلامی زندہ باد. میرا نام عبید اللہ اختاری، میرا تعلق سندھ کے شہر کشمور سے ہے. الحمدللہ میلے میں آج میں جامعۃ المدینہ فیضان محمدی کا طالب علم ہوں. اس کی وجہ میں پہلے دنیا کے کام میں مصروف تھا، کام کاج کر رہا تھا، تو کسی نے ذہن دیا کہ دعوت اسلامی کے تحت کورس کر لیں. الحمدللہ میں نے حیدرآباد میں 63 دن کا تربیتی کورس کیا. اس کی برکت سے مجھے بے شمار علم حاصل کرنے کا موقع ملا. نماز کے مسائل سیکھے، سنتیں آداب سیکھی. اس کی برکت سے میں نے الحمدللہ کورس مکمل کیا. اور میرے واپسی جانے پر جب کورس ختم ہوا تو والد صاحب بھی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے بھائیوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیا. الحمدللہ آج میں جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ سب جو مجھے ملا دعوت اسلامی کی بدولت ملا. شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی. میرا نام محمد عباس قادری ہے. میں بلوچستان آواران سے آیا ہوں. میں پہلی بار فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی. 1 ماہ کے اندر فیضان قرآن حدیث کورس میں وضو غسل کے مسائل اور نماز کے فرائض اور شرائط بہت کچھ سیکھے ہیں. اللہ پاک دعوت اسلامی کو ترقی میں رکھے، مزید ترقی میں رکھے. یہ آپ نے دیکھا کہ کورس کی بہاریں، برکتیں. بلوچستان آواران، کئی لوگوں نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا اور شاید ایک تعداد تو گئی بھی نہیں ہوگی، لیکن وہاں سے بھی کورس کرنے آئے اور مبلغ بن کر گئے. بلوچستان میں جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ کراچی سے مبلغ جا کر جو ہے وہ ترکیب کرتے تھے. تو حیدرآباد سے، کراچی سے مبلغین جاتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے. لیکن الحمدللہ وہاں پر جب سے کورسز شروع ہوا تو مقامی وہاں کے جو ہے ذمہ داران بننا شروع ہو گئے. اور لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو الحمدللہ 1 آدھ کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً وہیں کے نگران، وہیں کے ذمہ داران، وہیں کے قاری صاحب، وہیں کے امام صاحب. اللہ کی رحمت سے یہ بھی ایک کورس کی برکت ہے. بڑی برکتیں اس کی. آپ کے لیے ایک آج بہت پیارا وظیفہ، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا بھی اور ایمان پر خاتمہ ہونے کا بھی. کئی لوگ دعائیں کرتے ہیں، وظائف پوچھتے بھی ہیں، اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا دیا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. بہت آسان ہے. سب سے پہلا وظیفہ تو یہی ہے مرد کے لیے کہ با جماعت 5 نمازیں مسجد میں آ کر پڑھے. ذہن نصیب پہلی صف میں پڑھے. تو نماز پڑھیں گے تو نماز کی برکت تو اتنی ہے کہ نماز سے صحت میں برکت، روزی میں برکت، نماز میں تو برکت ہی برکت ہے. تو نماز ہماری نہ چھوٹے. کئی لوگ آتے ہیں دعا کے لیے، تعویذ کے لیے، تو دعا تعویذ اپنی جگہ پر، لیکن نماز چھوڑ کر کون سی برکت حاصل کریں گے؟ نماز نہ پڑھ کر اللہ سے اس کی رحمت کیسے طلب کریں گے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، 5 نمازیں پڑھنا چاہیے. ہماری کوئی نماز نہ نکلے تو نماز کی پابندی بھی کریں اور ہر نماز کے بعد صرف 7 دفعہ یہ ورد کر لیں هو اللہ الرحیم. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو وظیفہ جو ورد کریں اس کے اول و آخر کم از کم 3 دفعہ درود پاک بھی پڑھ لیں کہ درود کی برکت بھی ملے گی اور درود پاک سے انشاءاللہ اور فوائد حاصل بھی ہوں گے. ایک چیز اور خیال رکھیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. موبائل پر جو ہے وہ اتنے میسیجز آتے ہیں، آپ یہ پڑھ لیں، آپ یہ پڑھ لیں، آپ یہ پڑھ لیں. تو ہر کسی کا دیا ہوا نہیں پڑھا جاتا. یہ اللہ والوں کا، بزرگوں کا مستند ہو، قرآن و حدیث میں ہو. اب جیسے یہ مدنی پنج سورہ میں ہے،
اور مدنی پنصورہ شیخ طریقت امیر اہل سنت یعنی ایک ولی کامل کا دیا ہوا ہے۔ زمزم بھائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی احتیاط فرماتے تھے، بہت تاکید کرتے تھے کہ ہر کسی کا دیا ہوا وظیفہ چلتے پھرتے کسی نے دے دیا اور آپ نے بولا اچھا جی بڑا پہنچا ہوا بابا جی ہے اس نے دے دیا، ایسا نہیں، بابا جی کہیں اور پہنچا دے، پھر نفسیاتی طور پر کچھ ہو جائے، دماغ پلٹ جائے اور پھر ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہیں، گھر والے سمجھیں کہ اس پر جنات آ گئے۔ تو آپ مستند چیز پڑھیں، طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک ویڈیو ہے ذرا منفرد سی، وہ آپ دیکھیے گا۔ میرا نام خادم حسین اتاری ہے، میں سید والا ضلع ننکانہ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ میں 2011 یا 12 میں کتے لڑایا کرتا تھا، اور اس سطح پر میں کتے لڑایا کرتا تھا کہ پورا آل پاکستان اور پورا پنجاب ارد گرد ہر علاقے میں جا کر میلوں پر کتے لڑانا۔ میرے پاس 30-35 کتے رہے جو میں اپنے دوستوں کو میں نے دیے ہوئے تھے، اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ میلوں پر جایا کرتا تھا، لڑایا کرتا تھا۔ یہ ایک دن میں نے مدنی چینل دیکھا، مدنی چینل پر میں نے کچھ باتیں سنی، اور وہ مدنی چینل اور وہ باتیں میرے دل میں ایک گھر کر گئی۔ مجھے اللہ پاک کا فضل ہوا، کرم ہوا، بہت بڑا مزہ آیا۔ میں مدنی چینل دیکھتے دیکھتے میرا یہ ارادہ بن گیا کہ میں جو ہے باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ جاؤں۔ جب فیضان مدینہ پہنچا تو وہاں پر مجھے تربیتی کورس کروایا گیا۔ تربیتی کورس کرتے ہی مجھے اتنا سارا فائدہ ہوا کہ وہاں پر نماز سکھائی گئی، کلمے یاد کروائے گئے، وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، کپڑے وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ وہاں پر سکھایا گیا۔ جب دین میں اور ان کاموں میں اتنا مزہ آیا تو میں نے وہ سارے کے سارے جو ہے پہلے والا کام تھا اس کو الوداع کر دیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا۔ جو وہاں پر کراچی میں تقریباً 63 روزہ مدنی کورس کر کے واپس آیا تو پھر میں نے آ کر اپنے علاقہ میں مجھے ذمہ داری ملی، میں ڈویژن مشاورت کا نگران بن گیا، اور اس وقت جو ہے وہ میں ڈویژن مشاورت کا ذمہ دار نگران بھی ہوں، اور ساتھ میں جو ہے فیضان مدینہ کی تعمیرات کا کام یہ میرے پاس ہے۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، کیا بات ہے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی، اور کیا بات ہے ہمارے ان مدنی کورسز کی۔ زندگی بدل گئی۔ ایک کس دنیا میں تھے، کیا کر رہے تھے، آپ نے ان کی اپنی زبانی سنا، آج ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں، دعوت اسلامی کی کتنی خدمات کر رہے ہیں، یعنی ایک کورس نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور مدنی چینل کی بھی اس میں بہاریں ہیں، اور یہ سب صدقہ اور فیضان شیخ کامل، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے یہ چلے اور چلتے چلے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کل سیکھنے سکھانے کا ان معنوں میں کہ جدید دور ہے، لوگ ماڈرن ٹولز یوز کرتے ہیں اور مختلف موٹیویشنل لیکچرز، اپنے اسکلز کو بڑھاتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائز طریقے سے کیجئے، لیکن اپنے دینی اسکلز کو کیسے امپروو کریں گے؟ نماز نہیں آتی کیسے سیکھیں گے؟ وضو نہیں آتا کیسے سیکھیں گے؟ غسل نہیں آتا کیسے سیکھیں گے؟ آپ نے انگلش لینگویج کورس کر لیا، آپ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آپ نے LLB کر لیا، آپ نے MBBS کر لیا، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ نے بہت سارے کورسز کر لیے، بہت ساری ڈگریاں ہیں، بہت ساری شیلڈز ہیں آپ کے پاس، لیکن دینی طور پر کیا ہے؟ قرآن درست پڑھنا کتنا جانتے ہیں؟ آپ غور کیجئے، کیا غسل صحیح آتا ہے؟ پاک ہونے کا طریقہ پتہ ہے؟ ہاں، کپڑے پاک کرنا آتے ہیں؟ طہارت کے معاملات پتہ ہیں؟ وضو کے فرائض اور شرائط پتہ ہیں؟ نماز کے واجبات پتہ ہیں؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، زندگی بہت مختصر ہے، اس کو دین سیکھنے سکھانے میں بھی صرف کیجئے، اور آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا۔ ٹائم نکل کر خود اپنے پاس نہیں آتا کہ میں آ گیا ہوں مجھے یوز کیجئے، نہیں، آپ کو سیلف مینیج کرنا پڑے گا، اپنے اسکیجول کو بنانا پڑے گا۔ جب آپ کا اٹھنے کا ٹائم ہے، آپ کا ڈیوٹی کا ٹائم ہے، آپ کا کھانے کا ٹائم ہے، تو دین سیکھنے کا کون سا ٹائم ہے؟
تو آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں، شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں، اور مختلف انداز میں کورسز ہوتے ہیں۔ فضیل بھائی اگر کوئی شارٹ کورس کرنا چاہے، نہیں آتا آپ کے پاس 63 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، اور مختصر سے وقت میں کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کہ اس طرح کے کورسز ہیں کچھ؟ جی جی بالکل ہے، یہ تو 63 دن کا میں نے ایک بتایا، 7 دن کا بھی فیضان نماز کورس ہے، 7 دن کا اصلاح اعمال کورس ہے، 7 دن کا 12 دینی کام کورس ہے۔ اچھا، یہ رہائشی کورس کی بات چل رہی ہے، اور اس میں کھانا وغیرہ بھی دعوت اسلامی ہی دیتی ہے، کوئی فیس نہیں ہے۔ دیگر ابھی جو کورسز کی آپ نے بات کی دنیاوی اعتبار سے اس کی بھاری فیسیں ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک اس میں پیسہ لیا جاتا ہے، لیکن یہاں نماز سکھا رہے، قرآن سکھا رہے ہیں بالکل مفت میں۔ اچھا، کوئی واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ 7 دن بھی وہ مکمل رہائشی نہیں دے سکتا، تو شارٹ کورسز بھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ دے اور 7 دن میں یہ کورس ہو جاتا ہے، روز کا 1 گھنٹہ دے، 7 دن میں کورس ہو جائے گا۔ اچھا، کوئی ایسا بھی اگر کسی کا پاس نہیں ہے تو پھر ویکلی کورس بھی ہوتے ہیں، یعنی وضو کورس، صرف وضو کورس، یہ وضو سکھا دیا جائے گا، غسل کورس تو غسل سکھا دیا جائے گا، طہارت کورس تو طہارت کے متعلق بتا دیا جائے گا، نماز کے شرائط کورس یہ الگ ہے، نماز کے فرائض کورس یہ الگ ہے، نماز کے واجبات کورس الگ ہے، تو اور پھر آن لائن کورسز کا بھی پورا ایک سلسلہ ہے، تو اس میں بھی رابطہ کر کے یہ ترکیب ہو آن لائن سکتی ہے۔ کورس کیسے کر سکتے ہیں، کیسے رابطہ کریں؟ یہ کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ ویب سائٹ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ہاں، وہاں آن لائن کورسز لکھے ہوں گے، کورسز بھی لکھے وہاں کلک کر کے اپنا ایڈمیشن فارم بھریں تو وہ آپ دے دیں گے۔ جی جی، اگر آپ جو ٹائم دے رہے ہیں ان کے پاس ٹائم نہ ہو تو وہ اپنے ٹائم کے مطابق کر سکتے اپنی ہیں، ہاں، چوائس، جو اپنی چوائس ہے اس کے مطابق۔ اسلامی بہنیں کرنا چاہیں تو اسلامی بہنوں کا اپنا ایک سسٹم پورا بنا ہوا ہے، ان کے اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں کرائیں گی۔ جی جی، شاید بھی اگر اسلامی بہنیں کورس کرنا چاہیں، یا ان میں کیا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اسلامی بہن تو کیسے نکلے گی، پھر دنیا بھر میں ہے، تو کیا ان کے لیے فیسلٹیز ہے کورس کے حوالے سے؟ اسلامی بہنوں کی شارٹ کورسز کے نام سے پوری مجلس ہے، اور پورے سال کا جدول انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، علاقوں، حلقوں، ڈویژنوں کے اندر بھی یہ کورسز ہوتے ہیں بالمشافہ، وہ 2 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، بعض کا 3 گھنٹے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض کورسز جو ہے وہ آن لائن بھی ہوتے ہیں، پورا سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو اسلامی بہنیں اگر کوئی کورس کرنا چاہتی ہیں تو اپنے علاقے کی جو دعوت اسلامی کی ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں ان سے رابطہ کر لیں، اور اپنے سہولت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق کورس کر لیں۔ اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے ایک 40 سال کی اسلامی بہنوں کا کورس، یعنی جو 40 سال سے زیادہ ہے، ان کا ایک کورس جو ہے وہ 40 دن کا رکھا گیا، اور میری والدہ نے بھی کیا۔ کیا بات ہے! میری والدہ کہتی ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور بالکل، اور پھر جو سیکھا تھا وہ اسلامی بہنوں نے لکھ کر بھی دے دیا ان کو، تو پھر جب وہ 40 دن مکمل ہوئے تو اس کا ایک رزلٹ بھی انہوں نے تیار کر کے دیا، تو وہ رزلٹ میری والدہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور اپنی تمام جو گھر کے افراد ہیں ان کو وصیت کی ہوئی ہے کہ یہ رزلٹ جو ہے وہ میری قبر میں بھی رکھنا ہے، اللہ اس میں پاس ہو گئی ہوں۔ یہ دیکھیں، ہر جس بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، دعوت اسلامی نے ان کی تربیت کا نظام کیا ہے۔ جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں وہ اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے دین بھی سنوار سکتے ہیں۔ دنیا اچھی اور دین اچھا اور آخرت اچھی، یہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا سنوارنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، 10 سال، 12 سال، 18 سال جو ہے وہ کالج، سکولز کے اندر پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ کس لیے کہ جو دنیا کی مختصر سے زندگی ہے وہ اچھی ہو جائے۔ تو کیا آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو سنوارنے کی حاجت نہیں ہے؟ کیا اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں تربیت کی حاجت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے کیسا سسٹم بنا دیا ہے کہ کتنی آسانی کر دی ہے کہ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ نکالیے اور یہ کورس کر لیجئے۔ اور اگر سیکھنے کا جذبہ ہوگا تو بہت ساری صورتیں ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ آن لائن کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی، آن لائن کورسز بھی ہیں، اس میں درس نظامی بھی ہے، مختلف کورسز ہیں۔ آپ بڑھیں تو صحیح، آپ کی دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے۔ دعوت اسلامی کا 40 سال کا سفر ہے، یہ ماڈرن ٹولز ہیں۔ اب تو آپ کو نہ گھوڑے پر آنا ہے، نہ کوئی اونٹ پر آنا ہے، نہ کوئی پیدل آنا ہے، نہ کوئی آپ کو ریگستانی سفر کرنا ہے، نہ کوئی خیمے گاڑ کے بیٹھنا ہے۔ اب تو جدید دور ہے، آپ کنیکٹ ہوئیے، اپنی مرضی کا ٹائم لیجئے، آگے تو بڑھیں، شوق تو پیدا کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سیکھنا ہے، اور آپ کے جاننے والے کتنے ہیں دنیا بھر میں ہیں، ان کو کنیکٹ کیجئے۔ کیا پتا آپ کے کنیکٹ کرنے سے کوئی علم دین حاصل کر لے، اور کوئی علم دین حاصل کر کے درس نظامی کر لے، قرآن درست پڑھ لے، نماز سیکھ لے، اس کو پاکی کے طریقے آ جائیں۔ یہ آصف بھائی اپنی جیسے یہ اسکلز ہیں، تو اس کو بھی اسکلز کہیں گے کہ دینی اسکلز امپروو کریں، کیا فرمائیں گے؟ اسکلز سے مراد ہے کہ صلاحیت کوئی بھی ہو۔ جی ہاں۔ اب اگر گھر کا سربراہ ہے
اس کو وضو پوری شریعت کے مطابق اور سنتوں اور آداب کے مطابق کرنا آتا ہے. اب باپ ہے تو اپنے بچوں کو خود وضو سکھا سکتا ہے. تو یہ بھی چراغ سے چراغ جلانے کا، تو سکلز بڑھانے کا بھی ایک سمجھنے کا ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں آج کل جو ہے نا، بالکل ٹرینڈ ہے کہ سکلز بڑھائیں ہم. اب سکلز کس شعبے میں بڑھانی ہے، کون سی بڑھانی ہے؟ صحیح. تو وہی جیسے شاہد بھائی نے فرمایا نا کہ دوسری طرف کی سکل کی طرف تو توجہ ہے، تو ٹھیک ہے وہی شریعت کے دائرے میں جو آتی ہے جائز آتی ہے وہ آپ بڑھائیے، لیکن یہ سکلز وہ ہیں کہ جو آپ کو بڑھانی ہی بڑھانی ہے. اگر آپ باقاعدہ سیکھ کے کریں گے نا تو وہ کام آپ کے لیے آسان بھی ہوگا اور آپ اس میں ماہر بھی ہوں گے. اگر سیکھے بغیر کریں گے نا، تو کسی نے وہ بتایا کہ وہ جو نیا ایک وہ آیا ہوگا کاریگر، اس نے کہا کہ یہ کر لیتا ہے کام. نا کر لیتا ہے، پوری گاڑی کھول کے دوبارہ بند کر دیتا ہے، لیکن مٹھی بھر پیج بچا لیتا ہے کہ یہ کہاں لگنے ہیں. لیکن جس نے فیکٹری سے سیکھا ہوا تھا، جتنے پیج گاڑی سے کھلے اس نے واپس اتنے ہی لگائے. تو یہ ہے سیکھنے اور نہ سیکھنے کا فرق. کیا مثال دی آپ نے، اللہ اکبر، مثال دی. تو اگر ہم باقاعدہ سیکھیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا کیا پہلے کہ جن کی نمازیں غلط ہوتی نا عموماً، یا وضو صحیح نہیں کر رہے ہو، تو ان کو تھوڑا سا آپ بیک پہ لے کے جا کے پوچھیں، پس منظر پوچھیں، تو انہوں نے سیکھا نہیں ہوگا، دیکھا ہوگا خالی. تو دیکھ کر اگر سیکھیں گے تو پھر اور بھی ایک حکایت ہے، آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، تو دیکھ کے سیکھنا اور ہے، سیکھ کر سیکھنا اور ہے. کیا بات، باقاعدہ سیکھیں. اور باقاعدہ سیکھنے کے لیے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی اس حوالے سے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو شریعت کے حوالے سے جس بھی پہلو کو سیکھنا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے. آپ وہ کر لیں، اسکل بڑھیں گے. ایک صحبت بھی ہے نا، جیسے اتنی بڑی تبدیلی ہے، کہتے ہیں کہ میں کتے لڑاتا تھا اور ایک صدر تھا، ایسی تو سینکڑوں جو ہے باہر ہے. میں خود کورسز میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ایک نوجوان ایک مرتبہ اٹھ گیا کورس میں، سکھر میں یہ کورس ہوا تھا، وہ اطراف سے ہی آیا تھا، تو وہ رونے لگا. میں تاثرات لے رہا تھا تو اس نے بس سب بول دیا. بولے میں جوا کھیلتا تھا، میں چرس پیتا تھا، میں شراب پیتا تھا، میں والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. لیکن اب مجھے پتہ چل گیا زندگی کیا ہے. اصل ہے صحبت، صحبت سے بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اب یہ حقیقت ہے، یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ دعوت اسلامی اونلی تھیوری نہیں، پریکٹیکل کرواتی ہے. آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، یہ پریکٹیکل ہے. آپ کورس کیجئے، یہ پریکٹیکل ہے. تو آ جائیں. میں تھوڑا سا یہ بتا دوں، ایک انگلش میں بھی یہ کورس ہوتے ہیں، لاسٹ مطلب وہ اختتام ہے. انگلش میں بھی ہمارے کورسز ہوئے ہیں، عربی میں بھی ہوئے ہیں، بنگلہ زبان میں بھی ہوئے ہیں، انڈونیشین، تامل، سواحلی زبان میں بھی ہوئے ہیں. اور یہ یو کے، یورپ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، انڈونیشیا، سری لنکا، یو اے ای، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، فرانس، بحرین، آسٹریلیا اور دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے. ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہیں کے معلمین وہیں سے کراتے ہیں، وہیں کے معلمین کرواتے ہیں، وہیں سے کرواتے ہیں. اور آن لائن کی بھی ترکیب وہاں سے بنتی ہے. یہاں سے بھی ہم آن لائن بھی یہ کورسز کرواتے ہیں. وہاں بھی فزیکلی کورسز ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ مبلغین کا جو نام، ممالک کا جو نام لے رہے تھے، وہ میں نے کم ابھی پورے نہیں کیے میں نے. چائنا، فجی، تنزانیہ، قطر، عمان، ایران، کوریا، ملاوی، زنجیبار، کینیا. الحمدللہ معلم کی تیاری میرے مدنی چینل کے ناظرین ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے. کام تو اتنا ہے کہ واقعی اگر بیان کیا جائے اور شعبہ جات بیان کیے جائیں، کیونکہ دعوت اسلامی کا کوئی تنظیمی مشورہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی مشورہ کر کے فارغ ہو گئے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. دعوت اسلامی چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، اور دعوت اسلامی کے کاموں کی ذمہ داری لینی ہے، پریکٹیکلی کام کرنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. جیسا ہے چل رہا ہے ایسے نہیں چلے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے اوپر زور جبر کرنا پڑے گا. ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. روزانہ یہ 72 نیک اعمال 72 اسلامی بھائیوں کے لیے، اور 63 یہ اسلامی بہنوں کے لیے، اور بھی شعبوں کے لیے ہیں نیک اعمال. تو نیک اعمال پر عمل کیجئے. اللہ ہمیں اخلاص دے، استقامت دے. آپ کا بھی بہت شکریہ، ہماری جو ٹیم ساتھ تھی ان کا بھی شکریہ. اللہ کریم قبول فرمائے، اللہ اخلاص دے. آئیے صلاۃ والسلام کے چند اشعار پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مجھے در پہ بلانا مدنی
جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر آقا میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی ہے.